الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں مصفی پروگرام ایوننگ آور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 1 جولائی ہے، 20 ذی ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد وال محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ جو بھی امت مسلمہ کے اندر تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال ہے، اس کو باقاعدگی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ معزز مہمانان گرامی اس کے اوپر تجزیہ و تحلیل کے لیے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور لائیو کال کے ذریعے سے آپ کو پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا موضوع بہت اہم رہے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطے میں تیزی کے ساتھ جو ہے وہ تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ افغانستان سے جو ہے وہ امریکہ اور امریکہ کی اتحادی افواج کا انخلا ہنوز تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں، اس کے اوپر گفتگو پہلے بھی کر چکے ہیں، مزید اس کے اوپر اور بات کریں گے کہ وہ وہاں پر کیا کھیل کھیل کے جا رہے ہیں اور کیا مزید کھیلنا چاہ رہے ہیں اور کرنٹ صورتحال کیا ہے، اور وہاں پر جو ہے بعض گروہ اسلامی حکومت کا جو نام لے رہے ہیں، تو کیا انہوں نے کوئی منشور پیش کیا ہے؟ کیا وہ واقعی میں کوئی اسلامی حکومت ہے؟ اسلامی حکومت اصل میں ہے کیا؟ اسلامی حکومت کے خد و خال کیا ہیں؟ اس حکومت الہیہ کا تصور قرآن کے اندر کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ اس بہترین موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے موجود ہیں قم المقدسہ سے علامہ ڈاکٹر میثم حمدانی صاحب، اور ابھی کچھ دیر میں ہمیں جوائن کرنے والے ہیں کویت سے جناب مرزا عسکری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، جیسا کہ ابھی ہم نے اپنے ناظرین کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں رسی کہ ہمارا آج کا موضوع حکومت الہیہ رہے گا، مگر جو خطے کے اندر تبدیل ہو رہی صورتحال ہے افغانستان کی، چونکہ وہاں پر ایک گروہ جو ہے وہ حکومت اسلامی کا نعرہ لگا رہا ہے، امارات اسلامی افغانستان اس کو کہہ رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی اسلامی حکومت کے نام پر لاکھوں افراد کا خون بہایا گیا، اور جو اس کے خط و خال تھے وہ سب کے سامنے ہے کہ پوری دنیا میں ایک اسلام کے لیے، اس دین مبین کے لیے، اس آفاقی پیغام کے لیے، اس آخری جس پر اسلام کامل ہو گیا، تمام شریعتیں آ کر اس کے اوپر منقطع ہو گئی، اس کے لیے جو ہے وہ وہاں پر جو ہے اس کی بدنامی کا سبب پوری دنیا میں بنا، جگ آسائی ہوئی کہ یہ اسلامی حکومت ہے، یہ خد و خال ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ عورتوں کو سرے عام جو ہے وہ ہنٹر مارے جا رہے ہیں، کس طرح سے غیر شرعی سزائیں دی جا رہی ہیں، کس طرح خوف کا عالم ہے، بربریت کا عالم ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ایک مرتبہ پھر حالات کروٹ لے رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے۔ وقت تبدیل ہو چکا ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ایک نئی جنریشن سامنے کھڑی ہے جس نے یہ حالات سنے تھے مگر اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ان کے اذہان کے اوپر کیا فرق پڑے گا، وہ اس کو کس طرح سے کنسیو کریں گے؟ کیا وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اسلام کی اتباع کریں گے، یا یہ جو چہرہ ہے یہ ان کے دلوں میں اسلام سے دوری کا سبب بن جائے گا؟ ان تمام چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر قبلہ تھوڑی سی تمیدی گفتگو کر لیتے ہیں کہ افغانستان کی اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے وہ کیا ہے، منظرنامہ کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ اسی طرح آپ ناظرین کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ میں ایک موضوع کے بغیر بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے پہلے پروگرامز میں بھی یہ پروگرام کے دوران جو ہے کچھ کھانا پینا چلتا رہتا ہے، تو میں معذرت اس کی چاہوں گا۔ آپ کو علم ہے کچھ عرصے سے علالت چل رہی تھی، تو اس کی وجہ سے زیادہ بولنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ میں یہ توجہ دینا چاہ رہا تھا کہ ناظرین اپنی خدمت میں اس کو جسارت نہ کریں۔ جس موضوع کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، آپ دیکھیں کہ ہماری پہلے بھی اس پہ بات ہوئی ہے اور انتہائی اہم موضوع ہے اس وقت۔ تقریباً جہان اسلام کا اگر فلسطین اور کشمیر کے بعد کوئی اہم موضوع ہے تو وہ مسئلہ افغانستان ہے۔ تو افغانستان کے اندر جو ابھی خبریں چل رہی ہیں یا جس پر بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اب یہ جو ایگزٹ کر رہا ہے امریکہ، تو یہ ایک خلا چھوڑ رہا ہے، ایک ادھر ایسی خالی فضا کو چھوڑ کے جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے وہاں پر خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر ایک قسم کی آپ کہہ لیں کہ ناامنی عوام کے لیے پیدا ہو چکی ہے۔ ایک قسم کا تھریٹ جو ہے وہ ہمسایہ جو ممالک ہیں ان کے لیے
موجود ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو سامنے میں نظر آ رہی ہیں. تو اب انہی کو اگر سامنے رکھ کے ہم اس بات کا تجزیہ و تحلیل کریں کہ امریکہ کیوں آیا تھا بالآخر اس علاقے میں، اس خطے میں، خصوصاً افغانستان کے اندر کیوں آیا. اب جب وہ آیا تو آیا اس کے اہداف جو ہے وہ مکمل ہوئے یا مکمل نہیں ہوئے، اور اگر مکمل نہیں ہوئے تو وہ کیوں چھوڑ کے جا رہا. ان چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھتے ہوئے اس کا تجزیہ کریں تو ہم نے ایک بات شروع میں عرض کی تھی پچھلے پروگرام میں بھی کہ اگرچہ یہ مشہور ہے کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان چھوڑ کے جا رہا ہے، لیکن وہ افغانستان نہیں چھوڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو انٹرسٹ وہاں پر موجود ہیں افغانستان میں، جیسا کہ باقی خطے کے ممالک کے اندر بھی موجود ہے، وہ انٹرسٹ کما خان اسی طرح باقی ہیں، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اپنے ان مفادات کو ہاتھ سے نکال دے. تو اب بس صورتحال کیا ہے؟ مفادات صورتحال مثلا وہ مفادات کیا ہے؟ تھوڑا سا اس طرف اشارہ ساتھ میں فرما دیں تاکہ اور بات واضح ہو جائے. جی، مفادات دیکھیں، میں ایک تو کھلی چیز ہے ساری دنیا کے سامنے، جن ممالک میں تیل ہے وہاں تو ظاہر ہے ایک تیل کی صورت میں ایک اتنی قیمتی شے موجود ہے کہ ساری دنیا میں معلوم ہے کہ وہ وہاں پر کیوں. اب افغانستان کی جب باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ افغانستان ایک کھنڈر علاقہ ہے، نہ جہاں پر تیل ہے، نہ کوئی اور ایسی جو ہے وہ دولت کو سرمایہ ہے کہ جس کی وجہ سے امریکہ وہاں بیٹھا ہو. تو کیوں بیٹھا؟ خب آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ ڈرگز جو سمگل کی جاتی ہیں یا غیر قانونی طریقے سے پہنچائی جاتی ہیں، ان میں سب سے پہلا نمبر افغانستان کا، اور افغانستان کے ذریعے سب سے بڑی مقدار میں یہ منشیات جو سمگل ہوتی ہے وہ جمہوری اسلامی ایران میں. ابھی اتفاق سے گزشتہ ہفتے ہی میرا خیال ہے بین الاقوامی طور پر تھا یا جمہوری اسلامی ایران کی مقامی طور پر تھا کہ ہفتہ جو ہے وہ انسداد منشیات کا منایا جا رہا تھا. تو اس وقت یہ بہت سی ڈیٹیلز منظر عام پر آئیں کہ کتنی مقدار میں افغانستان میں جو ہے یہ ڈرگز تیار ہوتی ہیں یعنی منشیات، اور کتنی مقدار میں وہ ایران میں سمگل ہوتی ہیں اور پھر وایا مختلف راستوں کے وہ یورپ میں جاتی ہیں. اب یہ جو منشیات کا کاروبار ہے اس میں آپ کوئی بھی تحقیق اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کوئی بھی جو ہے وہ کسی بھی محقق کا کوئی تجزیہ دیکھے تو اس کے اندر امریکہ اس کاروبار کے ساتھ انوالو نظر آتا ہے. یہ کوئی ایسی تہمت نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے لگا رہے ہیں. یہ بڑے بڑے ریسرچرز نے اپنی ریسرچ میں اس چیز کو واضح کیا. میں ایک سادہ سا سوال عوام کے لیے پیش کرتا ہوں کہ ایک ایسا ملک ہے کہ جس کی کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے، ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے چند ایک بارڈر ہیں جن پر اتنی سخت جو ہے وہ سیکورٹی موجود ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر کس طرح اتنی بڑی تعداد میں کہ جو یعنی پوری دنیا کے اندر پہلے نمبر پر منشیات سمگل ہوتی ہے وہاں سے، یہ کس طرح منشیات وہاں پر جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے. اگر وہاں پر قابض حکومتیں امریکہ ہو، وہاں پر نیٹو ہو، وہاں پر دنیا کی بہترین فورسز جو ہے وہ موجود ہے، تو یہ منشیات کس طرح وہاں پر ٹریول کرتی ہے اور پھر کس طرح وہاں سے بائی ٹریول کر کے جاتی ہے. ایک بات. دوسری بات ذرا اس سے پیچھے آئے، ہم کہتے ہیں کہ اصل یہ منشیات کیسے وہاں پر جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے. بہت سے ایک بڑی تعداد میں یعنی لینڈز ہیں کہ جن کے اوپر جو ہے وہ منشیات کاشت کی جاتی ہے. تو ایسا ملک کہ جہاں پر سپر پاور موجود ہے وہ کیسے وہاں پر اجازت دی جا سکتی ہے کہ منشیات اتنی بڑی تعداد میں کاشت ہو. خود تو بہرحال یہ خود ایک ہم بہرحال چلے کہتے ہیں کہ یہ خود ایک وہ مفادات میں سے وہ ایک مفاد ہو سکتا ہے کہ جس سے یا امریکن سسٹم انوالو ہے یا امریکن انڈیویجولز انوالو ہے.
یعنی امریکن اور دوسری جتنی بھی فورسز ہیں ان کے جو آفیسر ہیں یا ان کے جو کرتے دھرتے ہیں، یا وہ خود شخصاً جو ہے وہ اپنی افراد جو ہے وہ اس کاروبار کے ساتھ انوالو ہیں اور ان کے لیے پروفیٹیبل ہے، یا ان کے ممالک اور ان کے جو سسٹم ہے وہ اس کاروبار کے ساتھ جو ہے وہ انوالو ہے اور ان کے لیے پروفیٹیبل ہے کہ جس کو ایک مفاد کہا جائے۔ اسی طرح ایک دوسرا بہت بڑا مفاد امریکہ کے لیے اور یورپی سسٹم کے لیے وہ خصوصاً چائنا، ایران اور روس کی جاسوسی ہے کہ اس کی جاسوسی چائنا کے لیے ایران جو بیسٹ علاقہ ہے اور جو اسٹریٹجک ایک قسم کی ڈیپتھ ہے اور جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسٹریٹجک خطہ ہے، وہ افغانستان ہے۔ وہ افغانستان کے اندر جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر بیک وقت وہ ان تین ممالک کے اوپر بہت نزدیکی سے ان تین ممالک کے اوپر ناظر ہیں اور ان تین ممالک کو بہت نزدیک سے اپنی نظر کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ انقلاب اسلامی سے پہلے امریکن جو اڈے جمہوری اسلامی ایران کے اندر تھے وہ اس کے ایسٹس تھے امریکہ کے، اور اس کے بہت ہی اس زمانے کی آخری جو ٹیکنالوجی تھی وہ انہوں نے انویسٹ کی ہوئی تھی تہران میں، اور خصوصاً مشہد کے پاس جو علاقے جو ہیں وہ رشین بارڈر کے نزدیک تھے، اس وقت سوویت یونین کے نزدیک تھے، وہاں پر اس زمانے کی جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ انتہائی خفیہ جو ہے وہ امریکی اڈے موجود تھے مشہد کے پاس۔ جب جمہوری اسلامی ایران سے امریکہ کا بستر گول ہوا یعنی انقلاب آ گیا اس کو جو ہے اور اس کو پھر یہ فرصت نصیب نہیں ہوئی، تو جمہوری اسلامی ایران کے بعد امریکہ کے لیے جو بیسٹ پرائرٹی ہے، جو علاقہ ہے، وہ افغانستان ہے۔ اب افغانستان جیسی ایسی اسٹریٹجک زمین جو ہے، ایسی اسٹریٹجک خاک جہاں پر کوئی اس کے سامنے کھڑا ہوا بھی نہیں ہے، جہاں پر اس کا کوئی الائی بھی نہیں ہے، اگرچہ ہم ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں کہ طالبان اور مجاہدین جو ہے وہ لڑ رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، لیکن بالآخر اس کی وہاں پر موجودگی اور وجود کی حیثیت کو تو چیلنج نہیں کر رہے، اس کا ایک قسم کا آپ کہہ دیں کہ قبضہ مکمل نہیں ہونے دیتے، لیکن اس کا وجود تو ہے وہاں۔ اب وہ کیوں چھوڑ کے جائے اس علاقے کو؟ یہ سوال ابھرتا ہے بالآخر اذان کے اندر کہ وہ اس علاقے کو کیوں چھوڑ کے جائے۔ ایک تو اس کے ظاہری اقدامات ہیں، پوری دنیا سے وہ اپنے فوجی کم کر رہے ہیں، واپس بلا رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ جو ہے وہ معیشتی مسائل ہو سکتے ہیں، اقتصادی مسائل ہو سکتے ہیں۔ پوری دنیا اس وقت اقتصادی اور معیشتی بحران کے ساتھ جو ہے وہ روبرو ہے۔ خود امریکہ کے اندر شدید ترین معیشتی مسائل چلتے رہے ہیں، اور ابھی بھی آپ اگر دیکھیں تو ایک بڑی تعداد میں پبلک جو ہے جو بینک کے گھروں میں رہتے تھے یا بینک کے ساتھ جو ہے جو وابستہ تھے یا مختلف اقسام کے اندر جو اس معیشتی نظام کے ساتھ وابستہ تھے، تو وہ بہت شدید ترین ان کو مسائل وہاں پر لاحق ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ درمیان میں تو جب پچھلی گورنمنٹ تھی تو امریکہ کی کولیپس کی جو ہے وہ خبریں آتی تھیں کہ بس اب یہ جو سسٹم ہے یہ اپنا چلنے سے جو ہے وہ آگے اپنے آپ کو بڑھانے سے جو ہے وہ دوبارہ ہو چکی۔ تو بہرحال ان اقتصادی مسائل کے اندر ساری گورنمنٹس پوری دنیا کے اندر حکومتیں اپنے آپ کو سمارٹ کرنا چاہتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ بہت زیادہ ہم پھیلے ہوئے نہ ہوں، ہم سمارٹ ہوں تاکہ ہمارے اپنے اوپر اخراجات کم ہوں، ہم اپنے پروجیکٹس کو آگے بڑھائیں۔ تو اسی اگر بات کو ہم قبول کریں تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر امریکہ اپنے فوجی کم کر رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ وہاں سے ایگزٹ کر رہا ہے۔ یعنی جو چیز تو وہ کس طرح سے کے بارے میں نظارت جو چیز ناظر کس طرح رہے گا، نظارت کس طرح رکھے گا؟ پاکستان نے بھی اڈے دینے سے انکار کر دیا۔ عمران خان صاحب نے بڑی دھواں دھار تقریر کی ہے، اس کے اندر بڑے اہم پوائنٹس انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ انہوں نے مشرف صاحب کے دور کا ذکر کیا کہ وہ اسٹریٹجکلی ایک غلطی تھی، یا اس کو غلطی کہا جائے، یا وہ وقت کا تقاضا تھا، اس وقت جیسا مناسب تھا وہ کیا گیا، آج جو مناسب ہے
سارا ملبہ ادھر ڈال کے آگے بڑھ جاؤ، اس کو یا تو آپ یوں لے لیں، جس طرح سے بھی کہیں، بہرحال نقشہ جو ہے وہ تبدیل ہو چکا۔ تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ کہ پاکستان بھی ان کو گزرگاہ نہیں دے رہا، نہ زمینی نہ ہوائی، تو آپ کس طرح سے وہ افغانستان کے اوپر نظر رکھ پائیں گے؟ جی، میں پاکستان کے حوالے سے بھی بات کرتا ہوں۔ جو وزیر اعظم صاحب نے تقریر کی ہے پارلیمنٹ کے اندر، بجٹ اجلاس کے اندر جو تقریر کی، جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کس طرح وہ نظارت رکھیں گے، تو آپ دیکھیں کہ ان کو نظارت رکھنے کے لیے بڑی جو ہے وہ کسی فوج کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ موجود ہیں۔ خود آفیشل جو انہوں نے خود بیان کیا، انہوں نے کہا کہ جی 600 فوجی ہمارے وہ افغانستان میں باقی رہیں گے، جو خود انہوں نے کہا ہے کہ جو وہاں پر بنیادی جو انہوں نے جو چیز اظہار کیا کہ اس ملک کی سالمیت وغیرہ جو ہے اس کو دیکھنے کی، تو خود یہ 600 جو فوجی باقی رہیں گے، ان کے ساتھ پلس ان کا اپنا جو ایمبیسی کا عملہ ہے یا مختلف جو ہے، ان کے لیے وہ کافی ہیں۔ وہ اپنے اسٹیشن جو چلاتے ہیں، ان اسٹیشنز کو تو وہ ان فوجیوں سے نہیں چلاتے جو رنگ روٹ وہ بھرتی کر کے رہتے ہیں، وہ تو ایکسپرٹس ہوتے ہیں، محدود تعداد میں ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے پوسٹ پہ موجود رہیں گے، ان کو وہاں سے نہیں چھیڑیں گے۔ تو ان کا موجودگی ان کی افغانستان کے اندر بہرحال باقی رہے گی۔ یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی موجودگی کو زیرو کرنے نہیں جا رہے کہ وہ بالکل کہیں کہ اب اس خطے سے جو ہے وہ نکلنے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے آپ دیکھیں کہ عراق کے اندر اتنی سخت صورتحال کے باوجود کہ جب عراق کی پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا ہوا ہے کہ امریکن جو ہے ان کو عراق سے نکلنا ہے، تو اس کے باوجود انہوں نے اپنا بالآخر ایک قسم کا قبضہ جو ہے وہ عراق میں باقی رکھا ہوا ہے۔ شام کی جو صورتحال ہے وہاں آپ دیکھیں وہ باقی رکھا ہوا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھارت وہ 100% ایگزٹ نہیں کر رہے افغانستان۔ جہاں تک بات تھی پاکستان کی کہ آپ نے فرمایا کہ پاکستان نے اڈے دینے سے انکار کیا اور بہت ایک قسم کی بہت اچھی اور سخت زبان استعمال کی ہے عمران خان نے اپنے اس جلسے کے اندر، اپنے اس تقریر کے اندر کہ جو پارلیمنٹ میں عمران خان نے کی۔ میں نے پہلے بھی جس طرح پروگرام میں عرض آپ کی کیا تھا کہ ہمیں جو اچھا موقف ہوتا ہے اس کو ویلکم کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ماضی کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اگر عمران خان نے یہ بات کی کہ ہم نے پرویز مشرف کے دور کے اندر دوگلی پالیسی اپنائی، یہ عمران خان نے بات کی پارلیمنٹ، انہوں نے کہا کہ جی ڈرون کہ ہم نے خود ہی اجازت دی ہماری گورنمنٹ نے پرویز مشرف کے دور میں، جبکہ خود ہی اس کی شدید مذمت کرتے تھے، جس پر انہوں نے امریکن سینٹ کا بھی حوالہ دیا کہ وہاں پر بھی یہ بات ہوئی۔ تو اس کو اگر بنیاد بنا کے یہ سوال کیا جائے عمران خان سے کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ابھی جو آپ بیان دے رہے ہیں یہ بھی دوگلی پالیسی نہ ہو سکتا ہے بالآخر کہ کہیں آنے والا پرائم منسٹر ہمیں یہ نہ کہے کہ عمران خان صاحب کی دوگلی پالیسی تھی، وہ پارلیمنٹ میں کہتے تھے کہ ہم اسرائیل کو نہیں مانیں گے، ہم جو ہے وہ امریکنز کو اڈے نہیں دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے تھے کہ اسرائیل کے ساتھ جو نیوی کی مشقیں ہو رہی ہیں وہاں پر بھی پاکستان کا نام آ رہا ہے۔ اب وہ کوئی وہاں پر فوجی اتاشی ہے یا فوجی ہیں ہمیں اس کا نہیں معلوم، لیکن بالآخر اخبار میں یہ نام آ رہا ہے کہ جی آپ بھی وہاں پر موجود۔ تو ہم کیسے یقین کر لیں کہ بعد میں آنے والا پرائم منسٹر یہ نہیں کہے گا کہ جی عمران خان کی بھی دوگلی پالیسی۔ اب اس کا ایک راستہ ہے اطمینان کا کہ ہمیں اطمینان ہو کہ آپ کی بات جو ہے وہ سچی ہے۔ اس کا راستہ یہ ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ جو کچھ عمران خان نے کہا، خصوصاً عمران خان نے جو امریکہ کے حوالے سے یہ کہا کہ ہم آپ کی امن کے ساتھی ہیں لیکن کنفلکٹ میں ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے، ساتھ نہیں دیں گے، تو وہ اسی کو قومی اسمبلی میں پیش کریں اور اس کو قانون بنائیں۔ جیسا کہ عراق نے جب امریکہ کو کہا کہ آپ عراق سے باہر نکلیں تو اس کو صرف زبانی اور لفظیات تک نہیں رکھا بلکہ اس کو پارلیمنٹ میں پیش کیا اور قانون بنایا
اور قانون پاس کیا کہ امریکنز کو عراق کو چھوڑ کے جانا ہے. یہ بات ہے، اس میں جو اتھارٹی موجود ہے، اس کے اندر وزن موجود ہے. یہ یقین آوری کی ایک جو ہے وہ قسم ہے. خوب تو ہم چونکہ ماضی ہم نے کہا دیکھیں عمران خان صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، ہمیں نہیں تو کسی سے کوئی ذاتی عمران کانٹیکٹ خان تو صاحب نہیں ہے. کو کیا بل نہیں ان کو کیا بل پیش کرنا چاہیے اور کیا بل پاس کرنا چاہیے؟ جو حکومتی ارکان ہیں ان کو ان کی جانب سے کیا بل آنا چاہیے؟ کیا اس کے اوپر کیا فرمانا ان کو چاہتے ہیں؟ پہلا تو ان کو جو ہے وہ قرارداد پیش کرنی چاہیے قومی اسمبلی کے اندر، کہ جس قرارداد میں یہ کہیں کہ جی ہماری پالیسی جو ضیاء الحق کے زمانے میں تھی یا جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں تھی، وہ پالیسیز ہماری درست نہیں تھیں. ہم اس پالیسی کو ترک کر رہے ہیں، اس کی ہم جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں، اس کو ہم چھوڑتے ہیں. ہم نئی پالیسیز کے تحت، نئی فکر کے تحت ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اچھا، کیا یہ دوسری کہنا ضروری ہے؟ نہیں، کیا یہ کہنا ضروری ہے جب آپ ایک دوسرے راستے پر چلی پڑے ہیں اور نکل کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو وہ خود ہی اس پچھلی پالیسیز کا رد ہے ہی ہے؟ دیکھیں نا علی بھائی، ہمیں وہ دوسرا راستہ جس کی طرف کہتے ہیں کہ جی ہم چل پڑے ہیں، نظر نہیں آتا. وہ ہماری جو کچھ آپ کی سابقہ پالیسی کے تحت بنائے ہوئے ایسٹس تھے طالبان کی صورت میں، ایسٹس تھے وہ دہشت گرد تنظیموں کی صورت میں کہ جنہوں نے اہل تشیع کے ساتھ زیادتی کی. خود آپ کے بقول یعنی خود پاکستان اسٹیبلشمنٹ اس کو جو ہے ایڈمٹ کرتی ہے، پاکستان کی عدالتیں ایڈمٹ کرتی ہیں، بلکہ ایڈمٹ کیا ہے انہوں نے، ریمارکس دیے ان کے اوپر کہ ملت تشیع کے ساتھ زیادتی ہوئی. خوب وہ جو آپ کے ایسٹس تھے وہ اب بھی موجود ہیں، تو ہم کیسے مانیں کہ آپ نے وہ راستہ چینج کر دیا؟ وہ اچھا، یہاں ظاہر پر ہے ایک وہ سوال، یہاں پر ایک اور سوال ہے. پہلے فعال تھے، اب وہ سلیپ سیل میں چینج ہو گئے، لیکن ہیں وہ. دیکھیں تو دیکھیں ہمیں پہلے یہ ایرانی، تھریٹ جو ملت تشیع کو جو تھریٹ ہے یہ کسی بھی وقت موجود ہے، تو ہم ٹھیک کیسے ہے، دیکھیں مان لیں کہ صادق بھئی گنجی، وہ آپ جو ہے. اگر صادق گنجی کو جو کہ سفیر تھے ایرانی، ان کو بھی وہاں پر شہید کیا گیا اور سفرا کو ہمیشہ ایک سیف ایگزٹ دیا جاتا ہے چاہے دو ملکوں میں جنگی کیوں نہ ہو جائے. مگر وہ پہلے سفیر تھے شاید ایک طول تاریخ میں بنو امیہ کے بعد جو کسی ملک میں کسی کے سفیر کو باقاعدہ قتل کیا گیا. مگر اس کے بعد ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ ایران کا رویہ اتنا سخت نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے ہزارہ قبائل کو بھی گیا، آپ نے طالبان سے جنگ نہیں کرنی، اور طالبان کا ایک وفد ایران بھی گیا تھا. تو جب وہاں پر جو ہے وہ ایک دو مختلف نظریے ہوتے ہیں، کیونکہ ایران کی حکومت ایک نظریاتی حکومت ہے، پاکستان کی حکومت نظریاتی حکومت نہیں ہے، وہاں پر مذہب کے نام پہ حکومت ہے. جب وہاں پر سیاسی حساب سے، زمینی حساب سے تبدیلی سوچ میں آ سکتی ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں؟ جی بالکل آ سکتی ہے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اس بات پر اشارہ کیا کہ لیکن اس تبدیلی کے لیے ارادہ چاہیے، کہ جو ارادہ نہیں موجود ہمارے یہاں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ تبدیلی ہو، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو، عوام کو، کچھ لیڈرز کو فول بنایا جائے، ان کو کچھ عرصے کے لیے ہم ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کچھ اپنے مفادات حاصل کریں، پھر دوبارہ جب ہمیں ضرورت پڑے تو ہم اپنے ٹریک پر واپس آ جائیں. یہ وہ بات کہہ لیں یا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نظر آتی ہیں. ہم آخر یہ ایک فارسی اصطلاح ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص آیا تو اس نے قسم اٹھائی کہ میرے پاس مرغ نہیں ہے. اب اس کے بازو کے نیچے سے مرغ کی دم جو ہے وہ باہر تھی، تو اس شخص نے کہا کہ ہم تمہاری قسم کا اعتبار کریں یا مرغ کی دم کا اعتبار کریں. آخر اب ہم کیسے جس کا اعتبار بالآخر کوئی چیز تو ہو نا. ہم اب تشیع کے ساتھ زیادتی اسی طرح باقی رہے. آپ نے سنا ہوگا بارڈر پہ چند دن پہلے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح اغوا کر کے ان کو جو ہے وہ مسنگ پرسن بنا دیا. وہ اپنا سلسلہ اسی طرح باقی ہے. ہماری نہ قانونی کفالت کرنے والا ہے کوئی ملت تشیع کی، نہ کوئی قانونی سپورٹ کرنے والا ہے ملت تشیع. ملت تشیع کے خلاف اسی طرح زیادتیاں باقی رہیں. آپ ایک طرفہ ٹریفک سعودی عرب کے ساتھ چلاتے رہیں، یہ وہی ضیاء کی پالیسی ہے نا. یہ کون سی پالیسی چینج ہے؟ یعنی
یعنی یہاں پر کون سی شفٹ ہے، پالیسی شفٹ، کچھ سمجھ تو بالآخر آئے نا. یعنی آپ دیکھیں ابھی بھی پارلیمنٹ میں عمران خان صاحب نے تقریر کی، وہ بہت بڑے شکریہ انہوں نے یو اے ای کے ہو رہے ہیں، جناب سعودی عرب کے ہو رہے ہیں. اب اگر انہوں نے آپ کو کچھ اربوں نے عرب دیے ہیں تو وہ عربوں نے کسی مفاد کے تحت عرب دیے ہیں بالآخر، اور وہ بیچ میں پھر آپ نے واپس کیوں کیے؟ آپ کے یہی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اتنے تپ گئے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے سعودیہ کے پیسے واپس کر دیے، یہ ہوئے وہ ہوئے. پھر درمیان میں دوبارہ کوئی پتہ نہیں کیا ثالثی کی گیم بڑی، اور پھر آپ نے بھارت میں اس سٹوری پہ نہیں جانا چاہتا، آپ نے جنرل راحیل شریف کو وہاں پر. یہ کیا، یہ ایک طرفہ ٹریفک ہے. اس ایک طرفہ ٹریفک کے اندر جو سعودیہ کے ساتھ آپ کے روابط ہیں، اسرائیل ٹھیک ہے، کے ساتھ یہ تو آپ کی اس کو باتیں ہوتی ہیں. اب ہم کیسے، میں سوال علی بھائی یہی تھا کہ ہم کیسے یقین کریں کہ آپ کی پالیسی چینج ہے؟ ہم کیسے یعنی یقین کریں کہ شفٹ ہو چکی ہے؟ کوئی ٹھوس چیز بالآخر اس سامنے کو لانی ہوگی، کسی کوئی ٹھوس چیزیں سامنے لانی ہوگی، کوئی بل پاس کرنا ہوگا، کوئی باقاعدہ اعلان کرنا ہوگا، کوئی میڈیا پر آ کر کوئی اس طرح کا، مطلب آپ کو ایک بیان تو کم از کم دینا ہوگا نا، تاکہ ایک ایویڈنس رہے، سامنے رکھا جا سکے کہ آپ حضور یہ فرما رہے تھے اس وقت اس تاریخ پہ. بالکل اسی طرح یعنی آپ کو کچھ ٹھوس اقدام کرنے پڑیں گے. مثلا ٹھیک ہے. میں نے جو عرض اچھا، کیا کہ بل پاس کیا جائے یا وہاں پر قرارداد پیش کی جائے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے وہ ارادے کو شو کریں اور اس کے بعد پھر اپنے عمل کو شو کریں، عمل کے اندر دکھائیں کہ واقعا ہم جو ہے وہ پالیسی چینج چاہ رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ پالیسیز جو قدیم پالیسیز تھیں، ہم اب آپ دیکھیں یہ عمران خان کی ایموشنل تقریر تھی، عوام کو بڑی پسند آئی، لوگوں کو بھی. ہم نے بھی کہا کہ چلیں جی اچھا موقف ہے، ویلکم کریں. لیکن اس کی پھر وہی سوال ہے کہ کہیں آپ ایموشنل کر کے ہمیں یا حتیٰ دوسروں کو آپ کسی اور اپنے انٹرسٹ کے پیچھے تو نہیں ہیں کہ آپ یہاں سے پھر ایموشنل کریں، پھر کوئی اس کا پازیٹیو جواب آئے تو اس کے لیے پھر آپ ذرا بڑے اپنے مطالبات سامنے رکھ کے. کیونکہ ابھی جو ایگزٹ کی خبریں ہیں امریکہ کی، تو بالآخر اس خلا سے بھی تو کسی نے، ہر کسی کے مفادات تو ہے نا وہاں پر، تو اب وہ تو اپنے ہر کسی نے فل کرنے ہیں. تو ان کے لیے بھی تو یہ راستہ ہے کہ بالآخر کوئی پریشر ڈیولپ کیا جائے، کوئی بات چلائی جائے تاکہ اس کے مقابلے میں صحیح. کوئی جو ہے وہ اچھا، ابھی حاضر. افغانستان میں امارات اسلامی کا نعرہ لگ رہا ہے، اور طالبان جو اپنی حکومت ہے اس کو وہ طالبانی حکومت کو اسلامی حکومت امارات اسلامی افغانستان تک کا محدود کر کے ایک نام دیتے ہیں. چونکہ داعش کا تو تھا کہ وہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی اسلامی حکومت کا نام دیتے تھے، جو ایک ان کے سو کالڈ، ان کے نزدیک اسلامی حکومت تھی. مگر طالبان کا جو کینوس ہے وہ محدود ہے، افغانستان تک ہے، اس کو امارات اسلامی افغانستان کا وہ نام دیتے ہیں. کوئی طالبان کی اس پر آئیں گے پہلے، ان کا کیا آئیڈیالوجی کیا ہے، اس پر تھوڑی دیر میں کرتے ہیں بات. سب سے پہلے تھوڑی سی اور ایک پہلو جو ہے ابھی تک رہ رہا ہے اس کے اوپر بات کر لیں، وہ کور ہو جائے تو اور زیادہ اچھی طرح سے ان موضوعات پہ بات ہو سکے گی. کہ وہاں پر دیکھیے عبدالرشید دوستم کھڑے ہیں، وہاں پر ان کی ملیشیا کھڑی ہے، احمد شاہ مسعود والے کھڑے ہیں، وہاں ہزارہ قبائل کھڑے ہیں، اور مختلف زینبیون ہیں، فاطمیون ہیں، اور چھوٹی چھوٹی ملیشیا، کوئی گورنر رہے تھے ان کے پاس کوئی ملیشیا، کوئی دوسری جگہ پہ گورنر رہا تھا اس کے پاس ایک ملیشیا. یہ جو ہے ان سب میں آپس میں کوارڈینیشن ہے، یا یہ اپنے اپنے شہروں کی دفاع کی جنگ طالبان سے لڑ رہے ہیں اور لڑیں گے؟ کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی خبروں میں تھا کہ بہت ساری جگہیں طالبان سے آزاد کرا لی گئی، ان کو مار کے بھگا دیا گیا وہاں سے. تو کیا صورتحال کیا ہے، کیا خبریں آ رہی ہیں وہاں سے؟ جی آپ نے شروع میں جب یہ اس گورنمنٹ سے پہلے جب سوویت یونین سے افغانستان آزاد ہوا تو بالآخر ایک خانہ جنگی کی صورتحال وہاں پر اختیار بن گئی، اور بالآخر ایک طالبان کا وہاں پر ظہور ہوا، اور اس نے جس طرح علاقے فتح کرتے ہوئے، اور اس کے پیچھے جو سی قوتیں تھیں، طاقتیں تھیں، وہ سب کو معلوم ہے. ایک لہر کے ساتھ ایک وہ آئے اور انہوں نے افغانستان پر قبضہ کر. اس وقت طالبان کے مقابلے میں بھی شمالی اتحاد اور مختلف اسی قسم کے جن کے آپ نے طالبان لیے ہیں، یہ بخشی نام لیے ہیں، یہ جو ہے طالبان کے مقابلے میں کھڑے تھے، لیکن بالآخر اپنی اس نان کوارڈینیشن کی وجہ سے کہ جو ان کے اپنے درمیان موجود ہے،
اس کی وجہ سے یہ طالبان کے مقابلے میں کھڑے نہ ہو سکے اور شکست کھا گئے اور طالبان کا قبضہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب امریکہ نے وہاں پر مداخلت کی اور پھر ایک گورنمنٹ جب وجود میں آئی، تو اس حکومت کے بننے کے بعد میرا خیال ہے اب جو طالبان کی پوزیشن ہے یا طالبان کے مقابلے میں ہے، وہ بالآخر اب جس حد تک بھی ہے وہ وہی حکومت ہے افغانستان کی، دولت افغانستان ہے کہ جس کی بیک پر ہو سکتا ہے کہ مختلف قسم کی ایسی اقوام یا ایسے دستے یا ایسے دستے کہ جو وہاں پر بالآخر مختلف علاقوں میں موجود ہیں۔ البتہ میں اس میں آپ کی تصحیح تھوڑا سا کرنا چاہوں گا کہ وہاں پر زینبیون اور فاطمیون کے حوالے سے ان کا کوئی سٹرکچر وہاں پر موجود نہیں ہے افغانستان کے اندر، نہ ہی یہ اپنے سٹرکچر کے ساتھ اس طالبان جنگ میں یا اس کی افغانستان کی داخلی کسی اس میں جو ہے وہ موجود۔ یہ بحث ایک دفعہ چھڑی تھی جب ایران کے فارن منسٹر جو ہے افغانستان کے دورے پر تھے، تو وہاں پر ایک صحافی نے ان سے سوال کیا تھا یہ اپنا فاطمیون کے بارے میں، تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ اگر حکومت افغانستان یہ چاہے کہ وہ، جیسے آپ دیکھیں کہ حشد الشعبی عراق کی رسمی آرمی ہے، بالآخر وہ عراقی لوگ ہیں، عراق کے رہنے والے ہیں، تو وہ ایک دہشت گردی کی جنگ کے خلاف عراقی حکومت کی ایک اچھی اسٹریٹجی ہے کہ انہوں نے انہی رضاکار فورسز کو کہ جو دہشت گردوں کے خلاف لڑتی رہی ہیں، ان کو باقاعدہ اپنی آرمی کا حصہ بنایا۔ تو اسی طرح انہوں نے ایک بات کی تھی کہ اگر افغانستان یہ چاہے کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف اور اس تھریٹ کے خلاف وہ مزید تقویت اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہے، تو وہ فاطمیون کو اپنے ایز اے سیٹ اپ کے ایک جو ہے وہ ملٹری سیٹ اپ کے اپنے ساتھ لے سکتے، یہ ایک بات ہوئی تھی۔ لیکن اس کے بعد کوئی مجھے ایسی انفارمیشن نہیں ہے کہ فاطمیون یا زینبیون وہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ اپنے اسٹرکچر کے ساتھ موجود ہو۔ تو بہرحال بات خلاصہ یہی کہ فی الحال جو اپوزیشن ہے وہ وہی حکومت ہے کہ جو وہاں پر موجود ہے۔ اب اگر یہ حکومت، اس کے اندر موجود عناصر، اس کے اندر موجود مختلف اقوام، جیسے ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ مختلف قبائل ہیں، اگر یہ متحد رہیں گے آپس میں، اگر یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، یہ اگر سمجھیں گے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر جینا ہے، تو یہ حتماً کامیاب ہے۔ لیکن اگر یہ ہر کوئی اپنا اپنا مفاد دیکھے گا، ہر اپنا علاقے والا اپنا مفاد دیکھے گا، ہر قبیلہ اپنا مفاد دیکھے گا، تو ظاہر ہے اس وقت پھر یہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ کامیاب اس طرح سے نہیں ہو سکتے۔ ابھی اسلامی جمہوری ایران کا ابھی کردار اس وقت وہاں پر کیا ہے، اور امریکہ کے جانے کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ان کی خارجہ پالیسی میں کیا تبدیلی آپ رونما ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر بھی جس طرح سے پاکستان میں افغان مہاجرین کا سیلاب آتا ہے، اسی طرح ایران میں بھی جاتا ہے، اور اب صورتحال معاشی پوری دنیا ہی میں پریشانی ہے، کورونا کے حوالے سے بھی، سینکشنز کے بھی حوالے سے بھی سچویشن پہلے جیسی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ان کی سوچ اور فکر کیا ہے؟ یہ اسلامی جمہوری ایران نے بھی یہی جو ایک لہر طالبان کے حوالے سے اٹھی افغانستان کے اندر، تو اس پہ اپنی شدید جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا اسلامی جمہوریہ ایران نے، اور ایران نے بھی جو ہے افغانستان کے اندر موجود جتنے بھی پلیئرز ہیں یا سیاستدان ہیں یا اسی قسم کے جو لیڈرز ہیں، ان کو یہی مشورہ دیا کہ بھائی آپ آپس میں داخلی صلح کے ساتھ، آپس میں گفتگو کے ساتھ کسی مسئلے کے حل کی طرف جائے۔ ایک اتنا لمبا عرصہ آپ نے دیکھ لیا ہے جنگ کے ساتھ، آپ نے مسلح جدوجہد کے ساتھ، کہ آپ داخلی مسائل کو اس طرح حل نہیں کر سکتے۔ تو یہ جمہوریہ اسلامی ایران نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ اس کے بعد بہرحال طالبان کی طرف سے بھی کچھ پیغامات اور کچھ اس قسم کی چیزیں میڈیا کی نظر ہوئی ہیں، میڈیا میں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں، مثلا خصوصاً طالبان میں کی طرف سے۔ اب طالبان کے بھی مختلف گروپس ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ ان کی کیا صورتحال ہے۔ تو بہرحال تحفظات کا اظہار کیا گیا، اور خود افغانستان بارڈر کی طرف جو ہے وہ ایران کی ملٹری موومنٹ بھی دیکھنے کو ملی ہے، جیسا کہ باقی ممالک کے اندر بھی یہ جو آپ کی رشین اسٹیٹس ہیں سابقہ، ان کے اندر بھی یہ موومنٹ دیکھنے کو ملی ہے، کیونکہ ان کے بارڈر کے پاس بھی طالبان کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز بڑھ گئی تھیں۔
تو اسی طرح جمہوری اسلامیہ کے اندر بھی جو ہے وہ موومنٹ دیکھنے کو ملی ہے، لیکن بہت واضح اور ابھی تک کوئی اس قسم کا شفاف جو ہے وہ موقف نہیں اپنایا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بالآخر گورنمنٹ شفٹ ہے جمہوری اسلامی ایران کے اندر۔ آقا حسن روحانی کی جو گورنمنٹ ہے وہ تقریباً 20-25 دن تک جو ہے وہ جا رہی ہے، اور جو نئے پریزیڈنٹ ہے رئیسی ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ آئے گی، اور وہ اب یہ چونکہ گورنمنٹ شفٹ ہے تو اس میں میرا خیال ہے شاید بہت سے موقف ابھی نہیں دیے جائیں گے، تھوڑا سا ٹائم لگے گا کہ جب نئے مثلا وزیر خارجہ مشخص ہو جائیں، نئے لوگ معین ہو جائیں تو وہ اس کے بعد اپنی پالیسی بیان دیں گے۔ صحیح۔ اچھا، جو ان کے مشنز ہندوستان کے افغانستان کے اندر چل رہے ہیں، اور یہ جو موجودہ حکومت ہے عبدالغنی کی، اور ان کی انہوں نے ان کو جو ہے وہ پاکستان کے بقول کی فری ہینڈ دیا ہے، اور آئے دن پاکستان کے اندر جو ہے وہ سارے معاملات ہوتے رہے۔ ابھی لاہور میں جو دھماکہ ہوا اس کو بھی جو ہے وہ را اور افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ پاکستان نے جوڑا۔ اس طرح کی بھی گفتگو پاکستان کی میڈیا پہ سننے کو ملی۔ تو طالبان کے تھوڑا سا اور کنٹرول اور زیادہ پکڑ مضبوط ہونے کے بعد کیا دیکھتے ہیں آپ کہ ہندوستان کے جو مشنز ہیں وہ ہنوز چلتے رہیں گے، یا وہ شرنک ہوں گے، ان کی ایمبیسیز بند کرنی ان کو پڑے گی، یا وہ کچھ طالبان کے گروہ ان کو سپورٹ کریں گے؟ یہ افسوس کی بات یہی ہے علی بھائی، افسوس کی بات یہی ہے کہ اسلامی ممالک کے اندر جو آپس کی رنجشیں ہیں یا جو آپس کے اختلافات ہیں ان کی وجہ سے دوسرے ممالک جو ہے وہ اپنا اثر اور نفوذ جو ہے وہ پیدا کر لیتے ہیں، اور وہاں سے وہ اپنا جو ہے وہ بقول عوام کے الو سیدھا کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ اب افغانستان کے اندر بھی افسوس کی بات یہی ہے کہ حالانکہ پاکستان اسلامی ملک ہے، جمہوری اسلامی ایران اسلامی ملک ہے، افغانستان اسلامی، ان ممالک کو اپنے جو ہے وہ اختلافات دور کرنے چاہیے، ان ممالک کو اپنی غلط فہمیاں دور کرنی چاہیے، اور اگر واقعاً کسی ہمسایہ ملک کی جو ہے وہ زیادتی ہے یا کسی کی کوئی ایسے اقدامات ہیں تو ان کی تلافی کر کے ان کو مضبوط بلاک کی حیثیت اختیار کرنا چاہیے، کہ جو ایک خواہش ہے ہر مسلمان کی، ایک خواہش ہے ہر جو ہے وہ اس خطے کو دیکھنے والا ہمدرد جو ہے اس کی یہ خواہش ہے کہ یہ اسلامی ممالک اپنے مسائل کو حل کریں اور ایک مضبوط بلاک بنے۔ اب افسوس کی بات مسئلہ یہ بنتا ہے کہ یہ جب آپس کے داخلی اختلافات ایسی شکل اختیار کر جاتے ہیں کہ دوسرے ممالک جو ہے یا دوسرے لوگ اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور افسوس کا پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ انڈیا جو مداخلت کرتا ہے اور جو اس سے جو ہے وہ سوء استفادہ کرتا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ مسائل خود حل نہیں کرتے ہم۔ صحیح۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ جی میرے بھائی، کون صاحب کہاں سے؟ جی آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں، فون پہ بات کیجیے۔ فرمائیے کون صاحب کہاں سے؟ میں گلگت سے بات کر رہا ہوں، مولا کو سلامت رکھے۔ جی بہت شکریہ، فرمائیے، کوئی سوال ہے تو کیجیے۔ جی کوئی سوال ہے تو کیجیے میرے بھائی، ٹائم جا رہا ہے میرا۔ جی بہت شکریہ، میرے خیال سے لانگ ڈسٹینس کال کی وجہ سے آواز صحیح تھرو نہیں ہو پا رہی، بہرحال آپ شامل ہوئے۔ جی قبلہ، تو اس سے آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ سوء استفادہ جو ہے وہ دشمن جو حاصل کرتے ہیں یہ چیز، مگر مستقبل قریب میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ مشن جو ہیں وہ ہندوستان کے وہ سارے کنٹینیو رہ پائیں گے یا طالبان کی وجہ سے تعطل کا شکار ہوں گے؟ میں ایک کال کو شامل کر لوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کون سا باتیں کروں گا میں؟ جی محمد مشتاق برمی خان سے بول رہا ہوں۔ جی بسم اللہ فرمائیے۔ امن و امان کرانا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ امن و امان کے ساتھ مسائل کو حل کروانا بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی
بالخصوص حضور علیہ السلام کی سنتیں ہیں. جی علماء کرام بھی ساتھ دے رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، تو امن و امان ضرور ہوتا رہے گا. پوری دنیا کے اندر اس وقت میڈیا کے ذریعے بھی پیغامات جا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو پاکستانی قوم سے گزارش یہ ہے کہ جلسے جلوس نہ کرے، دھرنے ہڑتالیں نہ کرے. بہت سارا نقصان کر چکے ہوئے ہیں 73 برسوں میں. تو اللہ کے فضل و کرم سے کسی چیز کی کمی تو ہے نہیں ہے. بے شمار رحمتیں نعمتیں ہیں، شمار ہی نہیں کر سکتے رحمتوں. ٹھیک ہے، سوال کر لیں میرے بھائی، میرے خیال میں استعمال کر کے تعمیر و ترقی کریں. جی سوال کر لیں میرے بھائی، سوال کر لیں. کچھ چیز کسی حوالے سے بات کرنا چاہتے میرا ہیں؟ سوال علماء کرام سے یہ ہے کہ آپ بھی اپنا کردار کتنا ادا کر رہے ہیں معاشرے میں بھی اور دنیا میں بھی، یہ ذرا بتائیں، وضاحت کریں، مہربانی. شکریہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ریلیونٹ جو ہے وہ سوالات کی جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے. اچھا قبلہ، یہاں پر جو امارات اسلامی کے حوالے سے وہ نام لے رہے ہیں کہ اس کو پہلے بھی کلیم کرتے رہے، اور اس نام سے ہزاروں لاکھوں لوگ، جس طرح سے ہم نے ابھی کہا کہ وہ مارے گئے افغانستان کے اندر، پورا افغانستان کھنڈر ہو گیا. پھر کچھ ایسی فوٹیج جو کہ بہت ہی تکلیف دہ تھی، جس طرح خواتین کو پردے کے حوالے سے سر عام کوڑے مارنا، توہین کرنا، تضحیق کرنا، لوگوں کو بات بات پہ سر قلم کرنے، گولیاں مارنی، جس میں شرعی چیزیں ایک وہ چیزیں سامنے اس حساب سے نظر نہیں آتی تھی. خوف کا عالم تھا، لوگوں کی قتل و غارت گری زیادہ تھی. اب دوبارہ سے اس طرف جو ہے وہ کروٹ لی جا رہی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کوئی طالبان نے کوئی اس طرح سے کوئی منشور پیش کیا ہے؟ ایک کالر کو بھی شامل کر لوں. قبلہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ. سر میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، میں نے سوال کرنا ہے. جی بسم اللہ فرمائیے میرے بھائی. یہ سوال ہے کہ میری امی سے لڑائی ہوئی ہے، اس کا کوئی حل بتائیں. جی موضوع کے حساب سے سوال کر لیں میرے بھائی، بہت شکریہ. جی آغا، تو انہوں نے کوئی اس پر حوالے سے کوئی منشور پیش کیا ہے طالبان نے ابھی تک؟ دیکھیں، جہاں تک امارات اسلامی افغانستان یعنی طالبان کی اس سیٹ اپ کی بات ہے، تو اس کو اگر مسلمانوں کی حکومت، بالآخر مسلمان ہیں، مسلمانوں کی حکومت یا امارت کہا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے اس کو کوئی اسلامی حکومت کہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ دیکھا گیا گزشتہ ادوار کے اندر، وہ یہ ہے کہ کچھ قوانین جو مکس اپ ہیں، جن کے اندر اسلامی رنگ آپ کہہ لیں یا اسلامی نام ہے، اور اس کے اندر بہت سے قبائلی قوانین ہیں، بہت سی قبائلی اقدار ہیں، بہت سی جو ہے وہ ایسی اقدار ہیں کہ جو خود ساختہ ہیں، خود سے بنائی ہوئی ہیں. یعنی میں اب بطور مثال آپ کو پیش کروں، مثلا لوگوں کو شک کی بنا پر مار دینا، شک کی بنا پر جو ہے وہ قتل کر دینا، عدالتی تقاضوں کا پورا نہ ہونا، عدالتی کارروائی کا شفاف نہ ہونا. پھر آپ جس کو قاضی مقرر کر رہے ہیں یا حاکم مقرر کر رہے ہیں، آیا اس کے اندر وہ اسلامی حاکم کی صفات موجود ہیں، اسلامی قضاوت کی صفات؟ یہ اس کے علاوہ بہت سے سوالات ہیں. تو آپ نے دیکھا گزشتہ ادوار کے اندر جو کچھ ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح طالبان علاقوں میں داخل ہوتی ہے. ابھی بھی بالکل ابھی ریسنٹ ایک ویڈیو کلپ میں نے دیکھا کہ ایک علاقے میں داخل ہوئے، وہاں کے لوگ جو ہے وہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے، تو ان لوگوں کے گھر جلا دیے گئے. پہلی تو بات یہ ہے کہ جہاد آیا مسلمانوں کے خلاف ہو سکتا ہے؟ جہاد تو ہے کفار کے خلاف. دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے خلاف آپ کوئی شک نکال بھی لیں تو آیا غیر اور وہ بھی جو لڑنے آئے، خالی یہ نہیں کوئی پر امن ہے تو اس کا گھر چلا دیا ہے، جو دشمن حربی ہے، جو اسلحہ تان کے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، آپ کو چوائس ہی نہیں دے رہا. حربی اس کی بھی بہت جزیات ہیں، اس کی بھی بہت تفصیل ہے، کوئی اتنا آسان نہیں ہے اسلام کو نافذ کرنا. تو ہم تو اب اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ علاقے میں داخل ہوتے ہیں
اس علاقے کی عوام بیچاری ڈر کے بھاگ جاتی ہے تو ان کے گھروں کو جلا دیا جائے. یہ ان کے گھروں کو جلانا یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی شیعہ سنی فکر کے اندر کون سا مکتب فکر ہے جو آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ عوام کے گھروں کو لوٹا جائے اور جلایا جائے؟ آپ چاہے اس کو جو ہے وہ کہیں کہ جی مال غنیمت کا نام دیا جائے. میرا سوال ہے مسلمانوں کا مال غنیمت کب بنتا ہے؟ جبکہ وہ مسلمان بھی بیچارے علاقہ چھوڑ کے ڈر کے بھاگ گئے. خوب اسی طرح آپ نے بھی اشارہ کیا خواتین کی تضحیک کرنا. آپ نے دیکھا کہ نامحرم خاتون کو دبا کے بیٹھا ہے اور دوسرے نامحرم اس کو کوڑے مارے ہیں. آپ ایک کسی جرم پہ جو اس پہ ابھی تک ثابت نہیں ہوا، صالح عدالت کے اندر، ایک شفاف عدالت کے اندر، ایک نیچرل کیس کے طور پر ایک جو ہے وہ کسی عدالت کے اندر ثابت نہیں ہوا، اس پر ایک نامحرم کو کیسے اجازت دے رہے ہیں کہ ایک نامحرم خاتون کو دبا کے بیٹھے اور باقی اس کو کوڑے مارے؟ یا آپ نے دیکھا کہ چلے ہم کہہ لیں کہ آپ کے اسرات سے لڑائی ہوئی، آپ نے اپنے نظام میں اسیر بنا لیے، خوب اسیروں کو ذبح کرنا، ان کو تشدد کرنا ان کے اوپر، ان کو جو ہے وہ اس طرح، یہ کون سا اسلام ہے؟ اور پھر ان کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلنا، یہ کون سا اسلام ہے؟ لوگوں کو اس طرح جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں کے گلے کاٹنا، یہ کون سا اسلام ہے؟ پھر کیا وجہ کیا ہے جب یہ تمام جرائم تشخیص بان ہو چکے ہیں؟ کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تمام چیزیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آتی ہیں اور رہتی ہیں اور گردش کر رہی ہوتی ہے، سرکولیٹ کرتی ہیں، لوگوں کے اذہان میں موجود ہیں تمام. پھر ایک بہت بڑی تعداد پاکستان سے ان کو فالو کرتی ہے، ان کی فالوئنگ پاکستان کے اندر ہے. تو یہ اس کی کیا وجہ، کیا سوچ و سمجھ سے اور اصل شناخت اسلام سے جو حکومت الہیہ ہے اس کی فکر سے، اس کی شناخت سے آ رہی ہیں لوگ؟ دیکھیں، عوام کی متاسفانہ اور ہماری یادداشت جو ہے وہ ہم اس کو کہتے ہیں کوتاہ مدت ہے، یعنی شارٹ ٹائم ہے. ہم نزدیک کی چیزیں یاد رکھتے ہیں، تھوڑی دور کی چیزیں جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. ہمیں شاید وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا انٹرویو یاد ہوگا لوگوں کو، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ طالبان کیسے بنی، یا یہ اسلام کے نام پر مسلح گروپس جو ہے بعض، میں نہیں کہتا 100% سارے، اکثر جو ہے یہ کیسے بنے، ان کا بانی کون ہے، ان کی فکر کون ہے. اب کس کو اس میں شک ہے کہ خود یہ طالبان کو وجود میں لانے کے لیے امریکن اور سعودیہ کا ہاتھ، یہ کیوں اسلام کے نام پر وجود میں لاتے ہیں؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا منفی چہرہ جو ہے وہ پیش کیا جائے لوگوں کے سامنے. وہ جو اس کا اصلی اور حقیقی چہرہ ہے، وہ جو اس کا معنوی چہرہ ہے، وہ جو اس کا جو ہے وہ دل ربا چہرہ ہے، وہ جو اس کا وہ والی شناخت ہے کہ جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. آپ دیکھیں، ہم یہی تو بات کرتے ہیں. آپ تشیع کے حوالے سے اگر آج آپ شیعہ دیکھیں انٹرنیٹ کے اوپر اور گوگل کریں اس کو، تو کون سی پکچرز آپ کو نظر آئیں گی؟ آیا امام خمینی کا طرز تفکر نظر آئے گا؟ آیا آپ کو ایسے وہاں پر ریسرچ ملیں گی کہ امام خمینی کی مثلا افکار کیا تھے؟ یا آپ کو ایسی بےہودہ تصویریں ملیں گی کہ جو ایک عام شخص جو ہے وہ دیکھے تو اس کے دل میں نفرت ایجاد ہو، اس کے دل میں دوری ایجاد ہو. حب عین ہی بالکل اسی طرح یہ اسلام کے ساتھ یہی کرنا چاہتے ہیں. یہ اصل میں ایک عالمی وار ہے. اس وار کے اندر یہ اسلام کا ایسا چہرہ عوام کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی اٹریکٹیبل چیز نہ ہو، جس کے اندر کوئی محبوبیت نہ ہو، جس کے اندر کوئی جذابیت نہ ہو، تاکہ خصوصاً ان کی جو عوام ہے یورپ کے اندر یا امریکہ کے اندر یا مختلف انہی کے پاس جو موجود ہے، ان کی ایک بڑی تعداد کی رغبت ہے کہ وہ سمجھیں اور دیکھیں کہ اسلام کیا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں. واٹ از دا قرآن؟ یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کس چیز کی بات؟ خوب اس خوف سے کہ ہماری عوام
اور آئندہ آنے والی نسل کی ایک بڑی تعداد جو ہے، بڑی پرسنٹیج، وہ کہیں اسلام کی طرف مائل نہ ہو جائے، اسلام کے اس حقیقی چہرے کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم جو ہے وہ ایسی منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ اس کی ایسی شکل پیش کی جائے لوگوں کے سامنے کہ جو متنفر ہو، جو تنفر بدانگیز ہو، جس سے نفرت کی بو آتی ہو، جو لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے بجائے ان کو اس سے دور کرے۔ تو جب یہ پالیسی ہے تو اس پالیسی پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پھر ایک پراپیگنڈا، ظاہر ہے پوری دنیا کا پراپیگنڈا ان کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اور آپ جو بات کر رہے ہیں، ہم آپ جو ہے وہ بچے کھچے ایک دو چینل سے یہ بات کر لیتے ہیں تو وہ تو شاید اتنی عوام تک نہیں پہنچتی، باقی ساری دنیا کا پراپیگنڈا مشینری تو ان کے پاس ہے۔ اب اس پراپیگنڈے مشینری میں یہ اسلامی مجاہدین، اسلام 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 یوں لوگوں کے کانوں میں ڈالتے ہیں کہ عام عوام بیچاری جو ہے وہ دھوکے میں آ جاتی ہے، اور دھوکے میں آ کے جن لوگوں کے دل واقعی اسلام کے لیے جو ہے وہ کڑتے ہیں، اسلام وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں یا اسلام کے لیے وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک بڑا معصوم طبقہ ہے کہ وہ پھر ان پراپیگنڈے میں آ کے اس طرح یوں ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جذب ہو کے، اور بھارت بات یہ ہو رہی تھی کہ ان کو بھارت یوں اسلامی ایک موومنٹ کہنا میرے خیال میں درست نہیں ہے۔ البتہ کافر نہیں ہیں یہ لوگ، بالآخر مسلمان ہیں، تو ہم اس کو کہیں کہ مسلمانوں کی ایک موومنٹ۔ خوب یہ مسلمانوں کی جو موومنٹ ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ اسلامی رنگ موجود ہے، کہیں نہ کہیں یہ قرآن و حدیث کا سہارا لیتے ہیں، کچھ ان کی ٹریڈیشنز ہیں، کچھ قبائلی قوانین ہیں، کچھ علاقائی قوانین ہیں، کچھ ان افراد مکسچر ہے کی مطلب۔ جو وہاں پر کرتا دھرتا ہوتے ہیں اچھا ان کی نہیں، سوچ ہے جیسے تفق۔ جیسے تو یہ ایک مکسچر جیسے بنا کے انہوں نے اسلام کے نام مکسچر پہ ہے، جو ہے وہ جیسے پیش۔ میں یہ کہہ رہا تھا، کہ کوئی منشور انہوں نے پیش کیا ہے آج تک، کہ جس طرح سے انقلاب اسلامی ہے وہ ولایت فقی پیش کی انہوں نے، اور باقاعدہ ایک منشور ہے ان کا کہ غیبت صاحب الزمن کے اندر ولایت فقی جو ہے وہ اس حوالے سے ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہمارے اہداف امام زمانہ علیہ السلام کی عالمی حکومت ہے، وہ تمام ایک منشور ہے، پوری ایک اس کی آئیڈیولوجی ہے، پوری سائنس ایک ڈاکٹرین ہے۔ کیا کوئی امارات اسلامی نام لیتے ہیں، طالبان مدرسے پیچھے پاکستان میں ہزاروں ہیں، اس کے اندر علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، لوگ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، محدثین بھی، یعنی ہر قسم کا آدمی ہے، کیا منشور بنا پائے آج تک کوئی شکل پیش کرے کہ آپ کا نظام اسلامی آپ کہہ رہے ہیں تو ہوگا کیسا، اس کے خد و خال کیا ہوں گے، کیا وہ قرآنی فکر کے اوپر ابھی ہم بات کریں گے تو کیا اس سے وہ مطابقت رکھے گا یا نہیں؟ جی میری تو نظر میں ایسا کوئی منشور یا ایسی کوئی چیز ان کی جب دیکھنے میں نہیں ملی ہے، دیکھنے میں نہیں آئی۔ تو خود جو ہے اس بات پہ معترض آپ جب اپنا نام رکھتے ہیں امارات اسلامی، جیسا کہ آپ نے بھی داعش نے بھی امارات اسلامی کا ہی نام تقریباً جو ہے وہ استعمال کیا۔ خود یہ اس نام کے اوپر سوال ہے، یعنی اسلام کے اندر امارت، اسلام کے اندر امیری، یہ جو نظام ہے امیر والا، امیر بنانا، یہ اسلام کے اندر کہاں پر موجود ہے؟ اگر اسلام کے اندر ہمارے سامنے نمونے عمل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، تو آپ تو اپنے آپ کو بشریت کا ایک قسم کا خادم سمجھتے ہیں، جبکہ آپ سرور بشریت ہیں، لیکن خدمت کرنا عوام کے لیے، اپنے لیے اصلا کبھی رسول خدا نے امارت اور امیریت اور اس بادشاہیت اور اس کا ایسے القاب نہیں استعمال کی۔ خب آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو نظام ہمارے سامنے آیا، چاہے ہم اہل تشریع نظام امامت کہیں یا اہل سنت چلے نظام خلافت کو مانتے ہیں، تو نظام خلافت بھی در حقیقت کہیں کہ رسول خدا کی جانشینی میں ہے، وہاں پر بھی کبھی امارت کا اور بادشاہت کا اور اس کا جو ہے وہ تذکرہ نہیں کیا گیا۔ تو یہ اسلام کے اندر امارت اور اس طرح کی بادشاہت ہیں، اور یہ کہاں سے لے کے آ گئے؟ تو بالآخر یہاں سے ہی پہلا سوال ہے وہ سامنے کئی سو سال کا تاریخ ہے سامنے، بنو امیہ ہے، بنی عباس ہے، تو وہ انہوں نے امارتی تو قائم کی، انہوں نے بادشاہت، ایک شہنشاہت، آج جو سعودیہ کے اندر ایک بادشاہت بیٹھی بھی ہے تو وہ اس کو کہاں سے لے کر آئے؟ بالآخر وہ بنو امیہ کے سلاطین اور سلاطین بنو عباس سے ہی تو لے کر آئے۔ تو ایک بادشاہت کا کانسیپٹ وہ ایک الگ بات ہے کہ رسالت مآب نے پیش نہیں کیا، اسلام نے پیش نہیں کیا،
مگر مسلمانوں کی جس طرح سے آپ کہتے ہیں حکومت اسلامی نہ کہیں، مسلمانوں کی حکومت کہیں، تو بعنوان اسلام مسلمانوں کے ایک گروہ نے جس کو وہ اسلامی حکومت کہہ رہا تھا، تو انہوں نے بادشاہت تو پیش کی بنو امیہ نے، اور کیا کیا بنی عباس نے، اور کیا کیا، محل بنائے، اس کے اندر خرافات کی، اس کے اندر جو ہے وہ ہر قسم کا جو ہے وہ جس طرح سے شاہی معاملات ہوتے ہیں وہ سارے کام کیے اور اسلام کے نام پہ کیے. تو شاید وہاں سے انہوں نے اس امارات کو ڈرائیو کیا ہو. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل وہیں سے انہوں نے کیا ہے. اور ان کو پھر صداقت کا اصول یہ ہے کہ ان کو یہ چاہیے کہ یہ کہیں کہ ہم پیرو مثلا بنی امیہ ہیں، یا پیرو بنی عباس ہیں، یا ہم پیرو فلاں بنی ہیں، یا فلاں بادشاہ ہیں. ان کو اسلام کے نام پر یا رسول خدا کے نام پر جو ہے وہ یہ چیز نہیں پیش کرنی چاہیے. یعنی اگر آپ رسول خدا کے نام پہ پیش کرتے ہیں تو پھر رسول خدا کی سنت سے دکھائیں. اگر رسول خدا کے نام پر آپ نے پیش، حتیٰ ہم نے کہا کہ خلفاء چلیں، آپ کہیں کہ نظام خلافت بھی کہیں، تو وہاں پر بھی بالآخر نظام خلافت ہے. ہاں اگر آپ بنی عباس سے لیتے ہیں یا بنی امیہ سے لیتے ہیں یا کسی اور بنی سے لیتے ہیں تو اس کی وضاحت کرنی چاہیے. کہنا چاہیے کہ آگا ہمارا ماڈل رول مثلا بنی امیہ ہے، ہم پیروان بنی امیہ ہیں، اور ہم بنی امیہ کا جو نظام تھا، جو تفکر تھا، اس کو پیش کرنا چاہتے ہیں، تاکہ جو لوگ اسلام کو بنی امیہ سے الگ سمجھتے ہیں وہ اپنا جو ہے وہ مسئلہ جو ہے اس کو سمجھیں. یہ تو دھوکہ بازی ہے کہ آپ نام اسلام کا لیں اور کاپی آپ بنی امیہ کی کریں یا کاپی آپ جو ہے وہ بنی عباس کریں. یہ تو دھوکہ نہیں. اسلام اور قرآن نے جو حکومتی منشور پیش کیا ہے وہ کیا ہے، ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالے. ایک کالر کو میں شامل کر لوں پہلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب موسی صاحب. جی علیکم السلام. میں بھی زیادہ اپنا سلام عرض کرتا ہوں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بس 2 پوائنٹ سوال یہ ہے جناب کہ ابھی امریکہ اور نیٹو کی فورسز افغانستان سے باہر جا رہی ہیں، تو کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ عوام الناس جو ہے افغانستان کی امن کی زندگی بدل کر سکیں گے جناب حکومت کے ساتھ؟ بہت اچھا سوال ہے. اسی کے اوپر، اسی خد و خال کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ کتنی ملیشیات ہیں وہاں، کیا خانہ جنگی کی صورتحال ہے. بہت شکریہ آپ کے سوال کو دوبارہ. ایک اور بات کہنی ہے جناب سر 1 منٹ کے لیے کہ دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ بادشاہوں کا اسلام وہ صحابہ کا اسلام جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ. ایک دفعہ ادا سلام جناب سبھی کی خدمت میں. اوکے خدا. جزاک اللہ جی شاہ صاحب، بہت شکریہ بہت شکریہ. جی قبلہ، اسلام اور قرآن نے جو فارمولہ پیش کیا، جو منشور پیش کیا، جو نظریہ پیش کیا، جو ڈاکٹرین پیش کی، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، تاکہ ابھی ہم نے ان کا پورا دکھایا کس طرح سے انہوں نے پہلے بھی حکومت کی، ابھی بھی یہ جس طرح سے جو علاقے ٹیک اوور کر رہے ہیں ان کے کیا رویے ہیں، عوام کس طرح سے کنسیو کر رہی ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جاتا تھا یا آپ سرکار جاتے تھے تو کیا لوگوں کے گھر جلواتے تھے؟ کیا لوگ وہاں سے علاقہ چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے؟ تو یہ کون سا کیا اسلام کے نام پر ہو رہا ہے، اسلام کی اصل میں فکر کیا ہے، اس پر مزید روشنی ڈالنے قبلہ تو یہ باتیں اور واضح ہو جائیں گی. جی بہت خوبصورت طرف آپ پروگرام کو لے کر گئے ہیں، اور بھی یہی ہے کہ ان مطالب کو جو ہے وہ واضح کیا جائے. بہرحال ہم بہت زیادہ جزئیات کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ تو اس بحث کو نہیں ابھی شروع کر سکتے، چونکہ اس کے لیے اپنی ایک الگ جو ہے وہ ضرورت ہے اس کی کہ بیٹھ کے بات کی. میں ایک خلاصتاً ایک بات جو ہے مقدمہ جو اس سے بات شروع کرتا ہوں. اسلام اور قرآن کے اندر آپ دیکھیں ایک پرنسپل ہے، یعنی ایک اصل ہے کہ جو مسلم ہے، ایک ایسا قانون ہے، ایسا قاعدہ ہے کہ جو مسلمہ قانون اور قاعدہ ہے کہ جس کی کوئی خلاف ورزی، جس کی جو ہے وہ کوئی نفی بھی نہیں کرتا. یہ کوئی شیعہ سنی والی بات نہیں ہے، اسلام کی بات ہے. قرآن مجید اور اسلام کی نظر سے، خدا کی نگاہ سے، حق کی حاکمیت مختص ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بشر اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ وہ دوسرے بشر کے اوپر حاکمیت کرے. کوئی فرد اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ وہ دوسرے فرد کے اوپر حاکم بنے. کوئی انسان اس بات کی اجازت اس کو نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کے اوپر جو ہے وہ حاکم بن جائے.
یہ اصل ہے، یہ بنیاد ہے، اس کے اندر سب شامل ہیں۔ میں اپنے سامعین ناظرین سے بھی چاہوں گا آپ سے کہ تھوڑا سا اس کی طرف جو ہے وہ اگر غور کرے، تھوڑا تحمل کے ساتھ اس کو سنیے گا کہ اس کے اندر سب شامل ہیں۔ ایک کال لے لو، ایک کال لے لو قبلہ، صرف ایک کال لے لو۔ جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام بھائی۔ جی بسم اللہ۔ تو قبلہ نماز آپ کی خدمت ہے، آپ کی عزت اور آپ کی خدمت پہ بھی اور ناظرین محترم کی خدمت میں۔ تو سوال میرا یوں ہے، بلکہ چند کلمات اس کے بعد سوال میرا ہے کہ روز ازل سے لے کر اب تک یہود و نصارا کا امت مسلمہ پر ظلم و ستم کا زور چل رہا ہے اور کر رہے ہیں، مگر ان کو کبھی بھی کامیابی نہیں حاصل ہوئی۔ ان کے مذاہب دنیا داری یا مر و دولت کے بعد بوتھے پر چل رہے ہیں، جبکہ ہمارا مذہب یا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام یہ روحانیت کے اوپر چل رہا ہے، لیکن یہ ہر دور میں مسلمانوں پر ظلم چاہے ہندو ہوں چاہے یہود و نصارا ہوں، کسی مذہب پہ حملہ آور نہیں ہوتے ہم، ٹھیک ہے، جو ہر دین میں ہر جگہ جو لوگ مولا جی نے بتایا کہ آپ کی بات کرنی ہے، سب کی بات کرنی ہے۔ اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ صاحب۔ جی بہت شکریہ، کیونکہ اگر کوئی مسلمانوں کو یوں کہے تو کیا سارے مسلمان دہشت گرد ہیں؟ اس لیے کسی بھی مذہب کے اندر تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر جگہ جو دہشت گرد اور شرپسند ہوتے ہیں ان کو شرپسند ہی کہا جاتا ہے، کسی کے مذہب کو جو ہے وہ ڈائریکٹلی ہٹ نہیں کیا جاتا۔ جی قبلہ آپ کچھ فرما رہے تھے۔ اچھا معذرت، مجھے کالر کی آواز کچھ صاف نہیں آتی، لہٰذا اس لیے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا، کہیں جسارت نہ سمجھیں یہ دوست جو فون کرتے ہیں، کیونکہ ان کا سوال صحیح طرح سمجھ نہیں آتا آواز کی۔ وہ اگر انہوں نے سوال کیا ہوتا تو میں ریپیٹ کر دیتا، کوئی بات نہیں، آپ اپنی بات جاری رکھیں۔ بہرحال ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ قرآن کی نظر سے، خدا کی نظر سے، اسلام کی نظر سے کسی فرد کو، کسی بشر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے بشر یا فرد کے اوپر جو ہے وہ حکومت کرے۔ اس قانون کے اندر سب شامل ہیں، چاہے وہ کوئی پیغمبر خدا ہو، چاہے ولی خدا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، سب شامل ہیں۔ ہاں یہاں پر ایک استثناء اس کے بعد موجود ہے۔ وہ استثناء کیا ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان پر حق حاکمیت نہیں رکھتا الا یہ کہ اس کو اللہ کی طرف سے اجازت ہو۔ اللہ کی طرف سے اجازت کیوں ہو؟ کیونکہ اللہ جو ہے وہ حق حاکمیت رکھتا ہے، اللہ جو ہے وہ حاکم مطلق ہے، اللہ جو ہے وہ ولی مطلق ہے۔ تو بس اسلام کے اندر حاکمیت اور نظام حکومت جو ہے وہ اس کا سرچشمہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اب صرف اس جملے کو لکھنے سے اسلامی نہیں بن جاتا۔ بعض اوقات بات یہ ہوتی ہے کہ ہم فلاں جگہ ہم لکھ دیں کہ حق کی حاکمیت خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، خوب یہ لکھا ہے، اس کے بعد چاہے کسی کو بھی اٹھا کے حاکم بنا دو، تو یہ تو لکھنے سے تو حاکمیت جو ہے وہ اسلامی نہیں ہوتی، بلکہ اس لکھنے کا لازمہ یہ ہے کہ پھر سوال یہ ہو کہ اگر حق حاکمیت خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے تو خداوند تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ یہ حاکمیت اور یہ نظام حکومت جو ہے وہ کیسے ایجاد ہو، کس طرح بنے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ نظام حکومت جو ہے اس طرح ایجاد ہو کہ میری اجازت سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے، جو اس کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، جو اس کے بھیجے ہوئے جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہادی ہیں، ان ہادیوں کی، ان نمائندوں کی حکومت جو ہے وہ قابل اجرا ہے، اور یہ ہے کیا؟ حکومت اسلامی۔ خوب اب یہ ہادی جب تک جو ہے وہ موجود ہیں ظاہری اپنی حالت میں اس دنیا کے اندر، عوام کے اندر، تو یہ حق حکومت مختص ہے ان کے ساتھ۔ اصل اسلامی حکومت ان کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ قابل تصور نہیں ہے۔ مثلا فرض کریں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات موجود ہے اپنے حضور کے ساتھ لوگوں کے درمیان، کسی اور ملک میں چوتھے علاقے میں کوئی جا کے دعویٰ کرے کہ میں اسلامی حکومت بنا رہا ہوں، تو یہ کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے، کیونکہ وہ ذات بابرکت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بے نفس نفیس جو ہے وہ موجود ہے لوگوں کے درمیان۔ اب جب وہ بے نفس نفیس موجود نہیں ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا،
تو سوال یہیں سے پیدا ہو جاتا ہے کہ ان کے جاننے کے بعد پھر ہمارے پاس کون سا نسخہ ہے؟ اب یہاں پر اگر کوئی دعویٰ یہ کرے کہ جی ہم امارت اسلامی ہیں یا ہم جو ہے وہ حکومت اسلامی، تو پھر اس کو اپنی تھیوری بیان کرنی پڑے گی، اس کو اپنا لاجک جو ہے وہ بیان کرنا پڑے گا، اس کو پھر ان سوالوں کے جواب بقول آپ کے پھر اس کو اپنا منشور دینا پڑے گا کہ آپ کس منشور کے تحت اپنے آپ کو اسلامی حکومت کہہ رہے ہیں۔ آپ اگر کہیں مسلمانوں کی حکومت ہے، قابل سمجھ ایک بات ہے، ٹھیک ہے آپ مسلمان ہیں، آپ نے کسی بھی طریقے سے غلبہ حاصل کیا یا جو بھی کیا، چلیں ہم ان سوالات سے بھی ہٹ جائیں، ہم ان سارے سوالات کو بھی جو ہے وہ کہیں کہ چلیں ہم نظر میں نہیں رکھتے۔ ہم جو ایک عام آدمی عوام جو ہے، ایک عام شخص جو توقع رکھتا ہے وہ کیا رکھتا ہے؟ وہ یہ رکھتا ہے کہ اگر کوئی اسلام کا نام لے تو اسلام کی بیسکس کا تو خیال کرے۔ کیا رسول خدا نے جب حکومت قائم کی تو رسول خدا نے یہ طرز اپنایا؟ کیا اسلام کا طرز محبت کا اور رہنمائی کا، لوگوں کو ارشاد کا، لوگوں کو دعوت دینے کا خدا کی طرف، یہ راستہ ہے؟ یا اسلام کا راستہ تلوار کا، لوگوں کو جو ہے وہ ڈرانے کا، لوگوں کو خوفزدہ کرنے کا، لوگوں کی قتل و غارت کرنے کا، لوگوں کے گھر جلانے کا، لوگوں کو اسیر کرنے کا، یہ راستہ ہے؟ تو یہ دو متضاد راستے ہیں، ان میں سے کون سا راستہ اسلام کا راستہ ہے؟ جو چیز ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر نظر آتی ہے وہ محبت کا راستہ ہے، وہ دعوت کا راستہ ہے۔ ٹھیک ہے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں، اس کی کوئی انکار نہیں ہے، لیکن جو دشمن نہیں ہے اس کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیا ہے؟ حتی مشرکین کے ساتھ ہم اپنی کتابوں کے اندر پڑھا کے تھک گئے ہیں، ہمارے طالب علم پڑھ کے جو ہے وہ تھک گئے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو مشرکہ کوڑا پھینکتی تھی، جب ایک دن ناغہ ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مشرکہ کہاں گئی؟ تو لوگوں نے بتایا مریض ہے، تو آپ اس کی عیادت کے لیے پہنچ گئے۔ یہ راستہ کہاں پر کجا؟ اور یہ راستہ کجا کہ آپ لوگوں کو خوف زدہ کر کے اپنے علاقے سے بھاگنے پہ مجبور کر دیں، اور جب وہ بھاگ جائے تو ان کے گھروں کو آگ لگا دیں، اور وہ بھی مسلمان، 600 مشرکہ تو اپنی جگہ وہ بھی مسلمان خود۔ تو یہاں پر یہ سوال پیش آتا ہے کہ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے کہ جس کے نام پر یوں فتوحات جاری ہیں، یوں لشکر بنائے جا رہے ہیں؟ یہ لہذا یہ کوئی اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کے نام پر جو ہے وہ ڈھونگ ہے، اور اسلام کے نام پہ ڈرامہ بازی ہے تاکہ اسلام سے لوگوں کو دور کیے۔ صحیح کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، مجھے دوبارہ آنا پڑا بھائی۔ بات یہ ہے کہ میرا سوال گزشتہ سے وابستہ ہے، یوں تھا کہ ہم مسلمان یا امت مسلمہ کی کسی کے مذہب پر اٹیک نہیں کرتے، ہمیں ایسا سچ ملا ہوا ہے، ہم سب کیا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مولا کائنات نے فرمایا ہے، مگر ان کو جو کفار ہیں یا دوسرے مذہب والے ہیں، ان کو کھلی چھٹی ہے کہ سر عام ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے حقے بنائے، اور ایران کی جنگ میں امریکی فوجیوں نے قرآن پاک کے سرعام پہ رنگی کی ہوئی ہے، ایسا کیوں تضاد؟ اللہ حافظ جی، بہت بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ جو یہ گستاخی کرتے ہیں یقیناً ان کی مذمت ہوتی ہے، اور ان کی اپنی اقوام میں بھی ان کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ کوئی بھی جو سویلائزڈ انسان ہے، جو ایک پڑھا لکھا انسان ہے، جس کی تربیت صحیح ہوئی ہے، وہ کبھی بھی کسی کے مذہب کے اوپر، کسی کی فیملی کے اوپر، کسی کی شخصیت کے اوپر حملہ آور ہونے والے کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ تو اس پر اگر کسی جگہ سے خاکے بنے تو یہ نہیں کہ اس کی پوری عوام جو ہے اس کے فیل میں شامل ہے۔ یقیناً ہو سکتا ہے کچھ شریر لوگوں کی حرکت ہے، تمام عوام کو ہم شامل نہیں کر سکتے۔ آگے بڑھتے ہیں قبلہ، جس طرح سے آپ نے اسلام اور قرآن کے پاس جو منشور ہے، جو اس حکومت اسلامی کے، حکومت الہیہ کے خد و خال ہیں، کس طرح سے انصاف دیا جائے گا، کس طرح سے لوگوں کو ان کی دہلیز کے اوپر اسلام مہیا ہوگا، کس طرح سے حاکم الشرع کا جو معاملہ ہے، کس طرح سے دیندار لوگوں کی حاکمیت ہے، جس کو ایک الہی حاکمیت کہا جائے گا، کیونکہ یقیناً خدا خود تو اتر کے ایک نئی حکمرانی کرتا، جب اس کی حکومت کہی جاتی ہے تو وہ دیندار لوگوں کے ذریعے سے اس کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جاتا ہے۔ تو اس کو آپ نے واضح کیا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ اسلام جو ہے وہ فلاح کے لیے آیا ہے، وہ نجات کے لیے آیا ہے،
وہ دنیاوی مادی طور سے ترقی کے لیے آیا ہے، مگر کہ کئی جگہ پر اگر حکومت اسلامی ہو تو یہ کہا جائے کہ یہاں پر بے پناہ ترقی بھی ہے، مادی ترقی کا بھی عروج ہے، یہاں پر سویلائزیشن کا بھی عروج ہے، یہاں پر کرائم ریٹ زیرو ہے جناب علی، یہاں پر لوگوں کی زندگی اچھی طرح بسر ہو رہی ہے، یہاں پر زندگی کی سہولیات بھی میسر ہے، جس کو ایک ہمہ جہت ترقی کہا جائے گا، نہ کہ ایک ایسی اسلامی ریاست جو کھنڈر ہو، جہاں دھواں اٹھ رہا ہو، لوگوں کے سروں سے فٹ بال کھیلی جا رہی ہو، عورتوں کو ہنٹر مارے جا رہے ہوں۔ تو یہ کون سا اس کا ایک خاکہ ہے، اس میں لوگوں کو تقابل کرنا چاہیے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جو بہت عام فہم بات ہے۔ فساد زمین کے اندر، خدا کی زمین کے اندر فساد کو اسلام کا نام دے دیا گیا اور اسلام کو لوگوں تک پہنچنے سے روکا گیا، ان تمام وسائل کو، ذرائع کو کہ جو جہاں سے لوگوں تک حقیقت پہنچ سکے ان کو روکا جاتا ہے۔ آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ امریکہ نے کس طرح جو ہے وہ ویب سائٹس کو بند کرنا شروع کیا۔ کیونکہ یہ جو ویب سائٹ ہے اس کے ذریعے آپ کا پیغام پہنچ رہا ہے، اور جو حقیقی پیغام ہے اس کو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے نہیں پہنچنے دینا، ان کو جو ہے روکا جاتا ہے۔ لیکن جو فساد ہے اور جو ظلم ہے اس کو لوگوں تک پراپیگیٹ کیا جاتا ہے، کس والے سے؟ تاکہ اپنے ان اہداف کو جو میں نے عرض کیا کہ آپ کی خدمت میں، ان تک جو ہے وہ پہنچا جائے۔ میں نے جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک بنیادی چیز سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ کیا تھی؟ محبت ہے، عشق ہے، اور وہ سلامتی ہے، جو خود اسلام کے لفظ اسلام سے جو ہے وہ واضح ہے کہ سلامتی کا مذہب، یہ لوگوں کے قتل و غارت کا مذہب نہیں ہے، یہ سلامتی کا مذہب ہے۔ اسی طرح دوسرا جو پرنسپل ہے جو خود سیرت رسول خدا کے اندر موجود ہے اور جو فلسفہ حکومت اسلامی کے اندر بیسک پرنسپل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ لوگوں کی رہنمائی ہے، لوگوں کو ارشاد ہے، لوگوں کی ہدایت ہے۔ اصل مبعوث رسالت ہونا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نص صریح قرآن سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہدایت بشر ہے، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول خدا بھیجے گئے، اور اس ہدایت کے سسٹم کو بنانے کے لیے رسول خدا نے حکومت اسلامی کا قیام کیا۔ خوب اس حکومت اسلامی کے اندر بیسک چیز کیا ہے کہ آپ یہ حکومت آیا لوگوں پر حاکم ہونے کے لیے چاہتے ہیں؟ آیا ان علاقوں کے وسائل اکٹھے کرنے کے لیے چاہتے ہیں؟ آیا ان لوگوں کے وسائل آپ اپنے پاس اکٹھے، ان کی ٹیکسز چاہتے ہیں؟ بیسک آپ کی سوچ کیا ہے؟ بیسک سوچ جو اسلام کی ہے وہ لوگوں پر حاکم نہیں ہونا چاہتا، وہ لوگوں کی ہدایت چاہتا ہے، وہ لوگوں کی رہنمائی چاہتا ہے، اور اسی کے بالکل اپوزٹ پوائنٹ ہیں یہ جتنے سسٹمز جو اسلام کے نام پر آ رہے ہیں۔ یہ علاقہ فتح کرنا چاہتے ہیں، یہ وہاں کے علاقے کے وسائل چاہتے ہیں، یہ لوگوں کے وسائل چاہتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی سے کوئی غرض نہیں، لوگوں کی ہدایت سے کوئی غرض نہیں، جبکہ اسلام اس کے مقابلے۔ آپ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب حکومت تشکیل دیتے ہیں تو جب مشرکین کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، تو مشرکین کے اسیر جو ہے وہ لیے جاتے ہیں۔ اب یہ اسیر مشرکین کے جب رسول خدا کے پاس موجود ہیں تو آیا رسول خدا ان کو ٹارچر کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ آیا رسول خدا ان اسیروں کو، ان مشرکین کے جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے رسول خدا کے امو کو، جنہوں نے چچا کو قتل کیا، جنہوں نے مسلمانوں پہ اتنا ظلم کیا، خود مکہ کے اندر گرم ریت پہ، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا بھارت، ان کو جب رسول خدا کے ہاتھوں وہ اسیر ہوتے ہیں تو رسول خدا کیا کہتے ہیں کہ تم اگر اتنے مسلمانوں کو تعلیم دو تو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ اب ان کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، اس حسن سلوک پر یہ اسیر جو خود مسلمان ہوتے ہیں۔ خب یہ سنت کہاں پر ہے اور یہ سسٹمز کہاں پر ہیں کہ جو اسلام کے نام پر جو ہے وہ حکومتیں چلاتے ہیں؟ خوب لذا اسلام کے نام پر حکومت کرنا یا اسلام کے نام پر بنانا وہ ایک الگ چیز ہے، اور حقیقت اس فلسفہ حکومت کو جو ہے وہ فالو کرنا یا اس کو اپنانا وہ ایک دوسری چیز ہے۔ صحیح۔ حکومت اسلامی کے نام پر ابھی تک جتنی حکومتیں چل رہی ہیں، چاہے وہ سعودی عربیہ کے اندر ہو، وہ تو خادمین حرمین شریفین ماشاء اللہ بنے بیٹھے ہوئے ہیں،
اور کلید بردار ہیں خانہ کعبہ کے، اور دوسری جگہ پر جو ہے وہ آپ افغانستان میں امارات اسلامی کروٹ لے رہی ہیں. داعش آئی تھی، بہرحال وہ چکنا چور کر دی گئی، چھترے اڑ گئے ان کے، ورنہ وہ بھی ایک ملک لیے بیٹھے ہوتے. اسلامی جمہوریہ بے شمار ہیں، ہر جگہ نام اسلامی جمہوریہ لگا ہوا ہے. تو اس میں سے کون سا کہاں پر نظام اسلامی دیکھتے ہیں آپ، جہاں پر نظام اسلامی کی جھلک ہو، پتہ چلے کہ ہاں یہاں پر عدل و انصاف ہے لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے پاس جو ہے وہ ان کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کی زندگی بہتر ہے، یہاں قتل و غارت نہیں ہے، یہاں پر لوگ سکون سے جی سکتے ہیں، لوگ اپنے جو اسلام کے احکامات ہیں اس کے پر عمل کر سکتے ہیں، اور جو دوسرے فرقوں کے بھی ہیں ان کے لیے بھی جائے امن ہے، اگر وہ غیر مسلم ہیں ان کے لیے بھی جائے امن ہے. تو ایسی جگہ پر آپ بعنوان اسلام اگر کوئی حکومت دیکھتے ہیں تو وہ کس کی دیکھتے ہیں، اور باقی جو ہیں ان میں ان کا کیا فرق ہے؟ دیکھیں، میں اس بات کا متقد ہوں اور میرا اعتقاد ہے اس بات پر کہ پوری دنیا کے اندر جو مسلمان آباد ہیں ان کی کثیر تعداد، یا آپ کہیں کہ غالب مسلمان، آپ کہیں 99% مسلمان، ہر مسلمان کی خواہش ضرور یہی ہے کہ وہ حقیقی اسلامی حکومت کا جو ہے وہ قیام. یہ عوام کی بات ہے کہ ہر مسلمان جو سچے عقیدے کا مسلمان ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اپنی جو اس کو سمجھ ہے اس کے مطابق جیسے وہ زندگی گزار رہا ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن جو اس کے ایک آرزو ہے، اس کی جو دلی خواہش ہے وہ یہی ہے کہ وہ حقیقی جو اسلام محمدی تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا وہ جو حکومت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھی. اب اسی وجہ سے تو لوگ جو ہے وہ مدینہ کی ریاست اور مدینہ کے نعرے اور شعار لگا کر جو ہے لوگوں کو ووٹ اکٹھے کر، یہ ہر مسلمان کی دلی آرزو ہے، یہ میرا اعتقاد ہے. لیکن جو سسٹمز حاکم ہیں مختلف ممالک کے اوپر، ان کی الگ داستان ہے، ان کو ہم ان عوام کے ساتھ نہیں ملاتے. عوام کا اگر اپنا حساب ہے، ان سسٹمز کا جو ہے وہ اپنے. اور اس کے اوپر ایک محکم دلیل بھی ہے. محکم دلیل یہ ہے کہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے، اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مہدویت والا نظریہ، میں نے پہلے بھی شاید ایک جگہ عرض کیا تھا کہ مہدویت والا نظریہ مہدویت کچھ تشیع کا بنایا ہوا نظریہ نہیں ہے. اس کی بنیادی روایات اور اکثر روایات جو مہدویت کے اوپر جو ہے وہ دال ہیں، اور جہاں سے نظریہ مہدویت اور امام مہدی کا ظہور اور امام مہدی کی حکومت اور امام مہدی کی خصائل اور وہ جتنی چیزیں ہیں، یہ اکثر اہل سنت روایات کے اندر موجود ہیں، اور ان کے پہلے راوی جو ہے وہ اہل سنت راوی ہیں. ان کے مبانی، ان کے منابع جو ہیں، کتابیں جو ہیں جہاں پر مہدویت کو بیان کیا گیا خود اہل سنت ہے. اور اہل سنت کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے کہ جو مہدویت کا انکار کرتا ہو، امام مہدی کا. ہاں، مصداق کے اندر ضرور جو ہے وہ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت مہدویت اور امام مہدی کا انکار کوئی اہل سنت فرقہ ہی نہیں. پس جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو اس وقت تمام مسلمان حتیٰ انسان جو ہیں وہ امام مہدی کی اس عشق میں گرفتار ہوں گے، امام مہدی کی جو ہے پیروی میں جانے کو تیار ہوں گے، امام مہدی کی حکومت کو قبول کریں گے. کیونکہ ان کے اندر جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات کا، ان کی سنت کا، ان کی احکامات کا جو ہے وہ جلوہ جو ہے نظر آئے گا. پس یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اکثر مسلمان ان کی دلی آرزو یہی. لیکن جو سسٹمز حاکم ہیں، ان سسٹم کے اندر اسلام کی رتی برابر بھی اس کے اندر کوئی بو نہیں نظر آتی. میں اگر کسی ملک کا نام لوں گا، مثلا کہوں گا کہ جمہوری اسلامی ایران کے اندر جو نظام موجود ہے، یا اگر میں کہوں گا کہ عراق کے اندر آپ اربعین کا جو ہے آ کے دیکھیں کہ وہ ثقافت، وہ جو فرہنگ اربعین ہے، وہ جو ثقافت اربعینی ہے، یہ کہاں سے ہے؟ یہ عشق امام حسین علیہ السلام سے اٹھنے والی اسلامی فرہنگ. اگر میں ان کا نام لوں گا تو ہو سکتا ہے کوئی ہمارا دیکھنے والا ناظر جو ہے وہ کئی ایسا باعث ہیں، یہ جو ہے کسی ملک کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں. لہذا میں فارمولہ دوں گا کہ آپ ایک فارمولہ عوام کے سامنے رکھیں. ایک فارمولہ کیا ہے کہ اگر آپ واقعا سنت رسول خدا کو سمجھتے ہیں، سنت رسول خدا تو شیعہ سنی نہیں ہے نا، سنت رسول خدا تو جو ہے مسلمانوں کی لیے جو ہے وہ سب سے واضح ترین چیز ہے. اس سے بڑھ کر تو کوئی اور چیز نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی اور چیز نہیں ہے. رسول خدا کی سنت کا تو کوئی منکر نہیں ہے، مسلمان بھی ہو اور سنت رسول خدا کا منکر ہو نہیں ہو سکتا. تو سنت رسول خدا کے اندر جو بنیادی پرنسپلز موجود ہیں،
بنیادی پرنسپل. آپ اپنے وائز کو کہیں، اپنے خطیب کو کہیں کہ بھائی سنت رسول خدا کے اندر بنیادی چیزیں کیا ہمارے لیے بیان کرو. وہ کیا بیان کرے گا کہ رسول خدا کے اندر محبت بنیادی ترین چیز ہے، خدا کی طرف دعوت دینا بنیادی ترین، انسانوں کی عزت کرنا بنیادی ترین، اپنے دشمن کی بھی عزت کرنا بنیادی ترین چیز ہے، حتیٰ حیوانوں کی جو ہے وہ جان مال کا خیال رکھنا، حتیٰ جو ہے یہ اپنا پودوں کا، درختوں کا. آپ حج کے احکام دیکھیں تو حج کے احکام کے اندر جب محرم ہے انسان احرام باندھا ہوا ہے تو اس احرام کے اندر حتیٰ پودے کو نہیں اکھیڑ سکتا. تو یہ جو اتنا خوبصورت دین اور اتنی خوبصورت سنت رسول خدا ہے، اس کو آپ دیکھیں کہ کون سے سسٹم میں یہ سنت موجود ہے. جہاں پر جس سسٹم کے اندر یہ سنت آپ کو نظر آئے، یہ محبت آپ کو نظر آئے، یہ بھائی چارہ آپ کو نظر آئے، یہ الفت آپ کو نظر آئے، ہمسایوں کا حقوق آپ کو نظر آئے، آپ کو برادری نظر آئے، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ قربت آپ کو نظر آئے، آپ کو درد نظر آئے مسلمانوں کا، آپ کو انسانوں کا درد نظر آئے، ان کی تعلیم و تربیت، ان کی رفاع کا درد، تو آپ سمجھیں کہ یہ اسلامی ریاست ہے. یہ وہ حکومت ہے کہ جس کے اندر اسلام کا رنگ اور جو ہے وہ اسلام کا جو ہے موجود ہے اس میں. صحیح. قبلہ ہمارے پاس صرف تقریباً 3-3.5 منٹ باقی ہیں، پروگرام کو ہمیں وائنڈ اپ کرنا ہے. عموماً لوگوں کی اویئرنیس کے لیے جو دیندار لوگ ہیں، متدین لوگ ہیں، اور وہ ان گروہوں کو جو کہ لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں، کبھی امارت اسلامی افغانستان کے نام پر، کبھی شامات عراق و شام کے نام پر، ان کو نہ لوگوں کی اصلاح سے غرض ہوتا ہے، نہ احکام شریعت کی پابندی کے، نہ خود پابند ہیں، نہ پابندی چاہتے ہیں، ہمیشہ قتل و غارت، خون بہنے کو پسند کرتے ہیں. تو اب ان کے اویئرنیس کے لیے، ان کے ذہن، ان کے اذہان کے اندر اس بات کو اجاگر کرنے کے لیے قبلہ کہ کبھی وہ سوچے کہ کیا اسلامی جو فرنگ ہے، جو اس کی حکومت کا قیام ہے، اس کے معیار و ضابطے آیا وہ قرآن سے لیں گے، یا وہ اس پر فخر کریں گے کہ جی بڑی بڑی طاقتیں اور بڑے بڑے بادشاہ اور سعودی عربیہ کے اور فنا جگہ کے فنا ہوئے ہماری پشت کے اوپر موجود ہیں اور یہ ہمارے کرتا دھرتا ہے. کیا ان سے لے کر اسلامی حکومت قائم ہو سکتی ہے، ان کے افکار کو سامنے رکھ کے، یا ہمارا معیار قرآن اور سنت اور اہل بیت علیہ السلام یہ ہونا چاہیے؟ ان تمام یہ اس کے اوپر ایک 2 منٹ کی اگر آپ رائے دے دیں تو پھر میں پروگرام کو تمام کروں گا. امام علی علیہ السلام کی طرف منسوب ایک قول ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انظر ما قال لا تنظر من قال، کہ دیکھو کیا کہا جا رہا ہے، بات کیا ہو رہی ہے، یہ مت دیکھو کہ کہنے والا کون ہے. اس کی اپنی تفسیر ہے، اپنی اس کی تشریح ہے، چونکہ وقت نہیں ہے اسی طرف ہم نہیں جاتے. اسی طرح آپ نے سنا ہے، ہمارے پبلک نے، ہمارے ناظرین نے بہت سنا ہے کہ قول و فعل کا تضاد ہونا، یہ جو ہے اسلام کے اندر خصوصاً بہت قبیح ہے کہ قول و فعل، آپ کا قول کچھ اور ہے اور آپ کا فعل کچھ اور ہے. میں اس مختصر سے وقت کے اندر جو ہے وہ جو پیغام دینا چاہوں گا، یا ایک آپ کہیں کہ فارمولہ دینا چاہوں گا عوام کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی قضاوت کرنا چاہیں، آپ جب بھی فیصلہ کرنا چاہیں، آپ جب بھی یہ کہنا چاہیں کہ کون پیرو ہے اسلام کا، یا کون جو ہے اسلام کی پیروی فالو کر رہا ہے اور کون نہیں فالو کر رہا، اس میں کبھی بھی ظاہری احکام کو جو ہے بیس نہ بنائیں. یہ بہت بیسک بات ہے، اور بار مختصر چونکہ وقت ہے اس کے اندر. دیکھیں، نماز پڑھ رہا ہے، داڑھی لمبی رکھی ہے، اس نے اپنا کیا نام ہے روزے رکھتا ہے، وہ یہ ظاہری احکام ہے. یہ ظاہری احکام معیار نہیں ہے حق کے. امام علی علیہ السلام کے دور میں جب آپ کے مخالف لوگ کھڑے تھے، خوارج، خارجی، کہ جن کو نہ شیعہ مسلمان مانتا ہے نہ سنی. یہ ہم پھر بات شیعہ سنی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے بعض ناظرین یہ نہ سمجھیں کہ ہم شیعہ مکتب سے بات کر رہے ہیں. نہیں، خارجی جو ہے جس کو نہ شیعہ مانتا ہے نہ سنی مانتا ہے، اس کی سب مسلمانوں میں سے بڑی داڑیاں تھیں. ان کے ماتھوں کے اوپر جو ہے وہ محراب سے سجدے کرنے کی وجہ سے قرآن پڑھنے کی آوازیں ان کی راتوں کو سب سے بلند تھیں، لیکن وہ دشمن نمبر 1 تھے اسلام کے. لہذا ظاہری احکام کو دیکھ کر، اس ظاہری ہیبت کو دیکھ کر، گلے میں جوتے لٹکائے ہوئے ہیں، ماتھے کے اوپر جوتے لٹکائے ہوئے ہیں،
وہ جی حرمین شریفین کی ان کی چابیاں اٹھائی ہیں، یہ ظاہری احکام دیکھ کر قضاوت اگر آپ حکم کریں گے تو آپ کو حکم جو ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ روح اسلام، فلسفہ اسلام، جیسے ہم نے عرض کی کہ سنت رسول خدا، اس سنت صادق رسول کتنا ہے خدا وہ. کے بیسک پرنسپلز نکالیں اور ان بیسک پرنسپلز کو دیکھیں کہ آیا اس کی زندگی کے اندر، اس کی فعل کے اندر یہ بیسک پرنسپلز موجود ہے یا موجود نہیں ہے. اگر سبحان اللہ. موجود نہیں ہے تو ایک منٹ کے لیے بھی اس پر اعتبار نہ کریں. نہ کریں. بہت شکر گزار ہے قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم علالت کے باوجود اہل بیت ٹی وی کو دیا. ہمارے دوسرے مہمان نے کویت سے شرکت کرنی تھی، کچھ ڈومیسٹک پرابلم کی وجہ سے وہ شامل نہیں ہو سکے، اور ہم انتہائی ممنون ہیں. ایک مرتبہ پھر آپ کی شکر گزار ہیں. ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے ایوننگ آور، ڈاکٹر مسن حمدانی ہمارے ساتھ قوم مقدسہ سے حکومت الہیہ کہ کیا خد و خال ہونے چاہیے، قرآن کا نظریہ کیا ہے، سنت ہمیں کیا بتاتی ہے، اہل بیت علیہ السلام کے پیغامات کیا ہیں، کس طرح سے ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے، مولا علی کی حکومت کے خد و خال کیا تھی. اور اس وقت جو لوگ امارات اسلامی افغانستان کا نام لیں یا داعش کا لیں یا جس حوالے سے بھی اٹھیں اور اسلام کا نام لے کر حکومت کرنا چاہیں، ان کے خد و خال کیا ہیں، اس کا تقابل کرنا چاہیے لوگوں کو، اور اس کے آگے جو ہے اس کا چارہ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ ان کا کام قتل و غارت گری کرنا ہے، لوگوں کو اس کے خون سے اس کی ہولی کھیلنا ہے. تو اس سے بچانے کے لیے جہاں تک ہماری آواز میں آواز ملا کر اس آواز کو آگے پہنچائیں تاکہ مسلمانوں کے جان مال اور عزت آبرو جو ہے وہ محفوظ رہ سکے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا اور ہماری آپ کی ملاقات انشاءاللہ کل جو کے ٹائم سے